محمدی سٹی سینٹر فتح گڑھ ایجنسی روڈ ویل پورہ سیالکوٹ. رابطہ محمد علی 0300613373 محمد عثمان 030061711415. جناب مناظر اسلام شیر اہل حدیث خطیب اسلام حضرت مولانا محمد نواز چیمہ صاحب حافظہ اللہ تعالیٰ سے ملتمس ہوں کہ وہ اپنا خطاب جو ہیں وہ اپنا مافی ضمیر آپ کے سامنے رکھیں. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا. اے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی اہل بیت، اللہ چاہتا ہے تواڈے تو ہر قسم دیاں لغویات نو دور کر کے تانوں مثالی طور تے پاک کر دے وے. معزز سامعین حضرات، نبی پاک علیہ السلام دے اہل بیت اللہ نے انہاں نو بڑا اعزاز بخشیا، شان بخشی. ایک خاص اعزاز اہل بیت نو جو عام مسلماناں نو نہیں. او اعزاز اللہ نے نعمت تطہیر اہل بیت اعظام نو عنایت فرمائی. جنوں ساڑے پنجابی اندر لفظ تے فارسی دے پنجابی اندر استعمال ہوندہ ہے پانچ تن پاک. پانچ لفظ علیحدہ کرو، باقی لفظ ہے تن پاک. اے جڑا لفظ ہے نا تن پاک، انہوں عربی چکماں گے نعمت تطہیر. اے تن پاک لفظ جڑا ہے اے شان اعزاز ہے. تھوڑا جا اختلاف
تمام مسلمان اہل سنت اور ایک گروہ دے مابین اے وے تمام مسلمان اہل سنت دا موقف دعویٰ اے وے کہ نبی پاک علیہ السلام دے اہل بیت کون کون نے او نے جنہ دا تعارف اللہ نے کرایا یا نبی پاک علیہ السلام نے کرایا جنہ نو اللہ اور اس دے نبی علیہ السلام اہل بیت نبوی کہن بعد وچ آن والے کسے محدث نو کسے مفسر نو کسے مجتہد نو کسے امتی نو اہل بیت دی کسے شخصیت نو بھی اہل بیت نو کڈن دا حق نہیں اہل بیت دا تعارف نبی رحمت علیہ السلام خود فرما رہے نے رب العالمین فرما رہے نے ہن جڑی نعمت ملی ہے نعمت تطہیر یہ تسی ان غور کرنا ہے جدو میں پنجابی اندر لفظ بولاں گا اہل بیت دا اعزاز مقام شان اس وقت میں لفظ بولاں گا تن پاک جدے تے بھی تن پاک دا لفظ آ گیا وہ ہے نبی پاک دا اہل بیت ایڈا جملہ ہے نا پانچ تن پاک یہ جملہ فارس چو ایران عراق چو کڑیا گیا تے ساڑھے علاقے چایا پانچ تن پاک کہن دے نال دعویٰ اے ہوندہ ہے صرف پانچ تن پاک نے اے اہل بیت نے انہا تو علاوہ اور اہل بیت نہیں ادھر پکھا چلا دے تھوڑا اہل بیت اعظام ہن ذرا بات تے توجہ فرمایا جے تن پاک کیڑیاں کیڑیاں شخصیات میں تو انو گناندہ جانا حوالہ میں انشاءاللہ کوشش کرانگا حوالہ پہلے گل بعد اگر کتے میرے تو مسٹیک ہو جائے میرے بیان تو بعد تسی سارے میرے بھائی ہو بزرگ ہو قابل احترام ہو تسی بھی ایسے طرح بڑے تحمل دے نال ادب دے دائرے چ رہ کے مینوں جو تواڈے ذہن اندر اعتراض اشکال آوے سوال کر لیا جے جو میرے علم اندر جواب ہوئے گا عرض کرانگا تے جیڑا کوئی جواب میرے علم چلی نہ ہوئے گا میں اپنی عزت بچان واسطے تک نہیں لاواں گا کیونکہ میں اہل حدیث ہاں اہل حدیث مسلک دی اندر تک لا کے مسئلے بیان نہیں ہوندے ایتھے اتھینٹک مسئلے بیان ہوندے جدا مینوں علم نہ ہویا میں صاف کہاں گا مینوں نہیں پتا ایدہ نا جے مسلک اہل حدیث اگر ایک مسئلے دا سوال ہویا نہیں پتا اہل حدیث علماء انہوں اپنی توہین نہیں سمجھ دے وہ کہندے رہے بھائی پتا نہیں پڑھ کے دسانگا کیوں دین میرے اندازے دین میرے تخیلات تے تصورات دا نام نہیں دین اللہ تے دے پیغمبر دی تعلیم دا نام آئیے میں عرض کراں پہلی شخصیت تن پاک فرمایا اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا
لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ نہیں ایکو کٹاؤ پہلا ہی ٹھیک سی جتھے ایسی میں بڑا دے خلاف جے کو جو تہاڈی مہربانی مینوں تقریر جنہ صاف آواز دیو گے میں اونا زیادہ چلاں گا جنہ شور ہوئے گا اونا میں جلدی تک جاں گا کیونکہ میں گل سمجھانی ہے صرف میں او ہی نہیں پہ ٹگے نو کھوپے چاڑ دیو تو ٹریا رہے تو گل چ گھنگرو پا دیو چھنکار وے ٹریا رہے میں چھنکاراں تے نہیں چلدا میں سمجھان تے چلنا ہن ذرا توجہ فرمایا جائے رب العالمین فرما دینے اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ وَيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ وَيَهْدِيَكَ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا میرے پیغمبر سونے پیغمبر تواڈی اعلان نبوت تو پہلی زندگی تے بعد والی زندگی اے دے تو اساں ہر قسم دیاں عیباں نو دور کر دیتا ہے کسے عیب نو تواڈے قریب آن نہیں دیتا تواڈی زندگی نو بے عیب تے بے داغ بنا دیتا ہے تانوں پاک بنا دیتا ہے سب تو پہلی شخصیت تن پاک میرے پیغمبر نے چونکہ اہل بیت دے میرے پیغمبر ساری اہل بیت دے سربراہ نے ہن اس تو اگے آئیے کیڑی کیڑی شخصیات تن پاک نے رب العالمین فرماندے نے یا نساء النبی لستن کا احد من النساء ان اتقیتن فلا تخضعن بالقول فیطمع الذی فی قلبہ مرض وَقُلْنَ قَوْلًا مَعْرُوفًا رب العالمین فرما دینے یا میرے پیغمبر دیو بیویو تسی عام عورتاں جیسیاں عام عورتاں مسلمان عورتاں صحابیات نے لیکن تسی نبی دی اہل بیت ہو او تواڈے مقام نو نہیں پہنچ سکدیاں تسی او نہ تو اچے مقام والیاں لستن کا احد من النساء ایک پاسے آواز آندی ہے پنج تن پاک ایک پاسے آندی ہے نہیں سارے صحابہ دے تن پاک دومی جملے ٹھیک نہیں تن پاک دی نعمت صرف پنجاں نو نہیں تمام اہل بیت نو صحابہ نو نہیں صرف اہل بیت نو صحابہ مقدس ہستیاں نے مخلص لوگ دین دے سپاہی لیکن اعزاز ہے میرے مالک دی مرضی ہے اعزاز اے تن پاک دا اہل بیت نو ملیا اور ذرا بات توجہ فرمایا جے رب العالمین فرما دینے میرے پیغمبر دیو بیویو تسی عام عورتاں جیسیاں نہیں ان تقیتن اگر تسی تقوی اختیار کرو گیاں تقوی ان حرف شرط اللہ نے شرط لا دی تھی مخاطب ازواج پیغمبر خطاب پوری امت دیاں عورتاں مخاطب ازواج پیغمبر شرط ازواج پیغمبر شرط لائی عربی اندر حرف شرط ان اردو ویچ حرف شرط اگر پنجابی ویچ جے لوڑ میں کہنے لگا کمال پور کمال پور والے ہو جے تسی سبحان اللہ کہو اگو میں چپ ہوں تسی پوچھو گے مولوی صاحب تو ہاں شرط لائی ہے بھی جے سبحان اللہ سی کہاں گے تو ملے گا کی تو میں چپ میں پھر کہتا کمال پور والے ہو جے تسی سبحان اللہ کہو اور مولوی صاحب کہاں گے ملے گا کی میں پھر چپ
یہ مطلب ہے جتھے شرط آوے اتھے اگے جزا لازمی آتی ہے. ہن میں شرط لائی ہے نا جے تسی سبحان اللہ کہو گے تے پھر یعنی کچھ نہ کچھ جزا ملے گی نا. تے جے جزا نہیں تے شرط کہاں دی؟ جتھے شرط آوے او دے اگے جزا بدلہ کہہ لو یار پنجابی چ بھی جڑا تساں کم کیتا او دا بدلہ لازمی. کیوں بھی او دا بدلہ لازمی. جتھے شرط آوے جزا لازمی. چلو ہن میں اگلی گل کرنا کمال پروا لیو. جے تسی سبحان اللہ کہو گے نا تے ثواب سمڑے والے نے ملے گا. ٹھیک ہے نا؟ ٹھیک ہے یار نہیں گل تو سمجھ نہیں آئی. سبحان اللہ تسی کہو جزا سمڑے والیاں نو. ٹھیک ہے نا؟ آ جے جھگڑا اور جھگڑے ہی کوئی نہیں. جے تساں جھٹک نو بدلنا ہے تے ہونی بدل لو. ذرا سوچ سمجھ کے پھر جواب دے لو. میں تواڈے تو سوال کیتا ہے جزا کنوں ملدی ہے؟ جڑا شرط پوری کرے. کیوں بھی جزا کنوں ملدی ہے؟ جڑا شرط جنوں شرط لائی جائے آ کام کریں گا تے آ ملے گا. ہن کام کوئی کرے جزا کسی اور نو کیا انصاف ہے؟ جے تے تسی اینا گلاں دے پکے رہے نا تے اج ایک اختلاف ختم ہو جانا ہے. جے پکے رہے اس گل تے میں جھٹکا جا بندہ نہ میں وڈا ایڈا وڈا کوئی علامہ وا طالب علم جا بندہ تے جھٹکیاں گلاں ونڈ کڈ کڈ کے نہ ذرا سمجھان دی. میں بیت اللہ وی کھلو کے پردے میں بیت اللہ دے غلاف نو ہاتھ پا کے دعا کیتی سی یا اللہ تیرے دین دا سپاہی ہاں مینوں گلاں دی ونڈ کرن دی توفیق دے دے. میں ونڈ کر کر کے سمجھاواں تیرے بندیاں نو. ہن ذرا گل تے غور کرنا. اے ہن تساں خود فیصلہ ساریاں دیتا ہے کہ جزا انہوں ملدی ہے جدے تے شرط لائیے جڑا شرط پوری کرے. ہن اللہ پاک نے شرط لا دیتی ہے فرمایا ان اتقیتن فلا تخضعن بالقول. اے پیغمبر دیو بیویو اگر تسی تقوی اختیار کرو گیاں. ہن تقوی دے تقاضے مطالبے کینے ایدا پہلا مطالبہ تقوی دا ایوے فلا تخضعن بالقول. تسی اپنی آواز دی اندر لچک پیدا نہیں کرنی. ہن خطاب پوری مخاطب پیغمبر دیاں بیویاں نے لیکن خطاب پوری امت دیاں عورتوں ہے. اے بی بی ہے میرے پیغمبر دی امتی بی بی ہے. اگر تو کسے ویلے کسے غیر محرم نال گل کرنی ہے فلا تخضعن بالقول. تو اپنی آواز میں لچک پیدا نہیں کرنی ہے. تو موبائل تے غیر نال گل کر لگی ہے پی ٹی سی تے گل کرنا چاہنی ہے. تو تیرے دروازے تے کو غیر مرد آیا دروازہ کھٹکھٹایا تو ادنا گل کرنا چاہنی ہے. اپنی آواز دی اندر لچک پیدا نہ کری. ہن لچک کیویں پیدا ہوندی ہے جدوں عورت اپنی آواز دے اندر نخرہ پیدا کرے گی نخرے نال بولے گی یا ترنم تھوڑا جا پیدا کرے گی اس ویلے عورت دی آواز وچ ہو جاوے گی کشش پیدا. تانوں اجے سمجھ نہیں آئی میں پریکٹیکل کر کے سمجھا دینا وا. مثلا موبائل تے کال آ گئی ہے میری ماں پہن نے کال اٹینڈ کی تھی. ہیلو اے کی اے جے لچک آواز دے ترنم میں راگ نخر ہے. یا اللہ اگر کوئی بی بی اس طرح دی آواز کڈے گی نقصان کی ہے؟ فرمایا فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ. رب العالمین فرما دینے پھر جڑا بیمار دل والا بندہ ہے جدے دل اندر عشق دی بیماری ہے عشق مزاج بندہ ہے وہ لچکدار آواز دے پیچھے پہ جائے گا پھر بار بار تینوں کالا کرے گا تو کٹ دی پھرے گی کدے میرا شوہر نہ ویکھے بار بار کالا کدیاں آ رہیاں نے کدے سس نو پتہ نہ چل
جائے میسر کر لے گا بار بار تو ڈیلیٹ کر دی رہیں گی جے تو بند کرنی ہے موبائل ڈارے کے شوہر دی کال باروں آنی ہے ہن میں بند نہیں کرنا جے کھلا رکھاں تے بندہ جان نہیں چھڑدا فیطمع الذی فی قلبہ مرض تو ایسے بندے نو لچکدار آواز نکال کے موقع دیتا کہ آؤں لچکدار آواز لچکدار اچھا یا اللہ پھر ایسا چلو انج کر لیں دی پھر جیڑا فون کرے اب تو کون ہے فلانے ٹنگرے خبردار تو کال کی تھی یا اللہ انج ٹھیک ہے فرمایا نہیں اس طرح بھی نہیں یا اللہ پھر وَقُلْنَا قَوْلًا مَعْرُوفًا فرمایا گل بھی پوری دسنی ہے تے اچھی انداز نہ دسنی ہے ہن گل پوری کیویں دسے گی کال آئی السلام علیکم جی کون جی میں فلاں بول رہا ہوں قاری صاحب حاجی صاحب فلاں صاحب کرنے جی نہیں 2 گھنٹے تک آن گے 2 گھنٹے تو بعد کال کر لینا السلام علیکم موبائل بند ہن سننا والا بھی کئی ہوندے نے ویسے ہی ٹرائی چلو کچھ نہیں ٹرائی صحیح ٹائم پاس ٹرائی صحیح اور ٹرائیاں کرنا والے نا جدو انہوں نے آواز کو خشک آئے گی نا انہوں نے کہنا نہیں ایتھے کوئی گل نہیں ہور نمبر کو لبو تیری جان چھٹ گئی گل بھی پوری ہو گئی اچھے انداز نال یعنی آواز بالکل میری یہ پہنے تیری سادہ ہوئے غیر مرد نال گل کر دیا کوئی نخرا نہیں کوئی لچک نہیں تے جڑیاں ساڑیاں مبلغات تقریراں کرنا لیاں اللہ انہاں دے حالتے رحم ساریاں تے کرے او میریاں پہنا بڑے ترنم تے راگ نہ تقریراں کر دیاں نے ٹھیک ہے میں کوئی تے فتوہ نہیں لاندا کرنا لیکن عورتاں دی حد تک تے جدو انہاں دے ٹیبل تے 30-40 موبائل پہ ہوندے نے ریکارڈنگ والے تے جنیاں بیبیاں ریکارڈ کر رہیاں نے تینوں یہ یقین ہے کہ جا کے گھر اپنے مردان نہیں سنان گیاں تو آواز لچکدار نہ تقریر کر رہی ہے تیری آواز غیر مردہ نے سننی ہے تو موبائل کیوں نہ بند کرائے تیرا حق نہیں مانتا کہ ایک بھی تیری تقریر کو ریکارڈ کرے تو عورت ہے مرد نہیں ہاں جی عرض کر رہے ہیں تقوی دا دوسرا مطالبہ آیا فرمایا وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ زیادہ ٹائم تساں اپنیاں کران دے اندر گزارنا ہے جویں میریاں کئیاں ماواں پہنا نو عادت ہوندی ہے جب تک 5-7 کرانو پھر نہ لین انہی دیر کھانا ہضم نہیں شریعت اس بات تو منع کر دیے بلا وجہ کرو نہیں نکلنا کیونکہ جڑی بی بی زیادہ ٹائم اپنے کر گزار دیے ضرورت دے نال نکل دیئے حیا والی چال تے نکل دیئے میں ویکھیا کہ انہاں نو تے بڑے بڑے لفنگے منڈے گلیاں وے کھڑے ہون تے نال دے نو کہندے نے ادھر ہو جا باجی نو رستہ دے دے کیونکہ انہاں نو پتہ اے عام گلیاں پھرن والی نہیں باحیا عورت حضرات تو دیتے اللہ عزت ایسیاں لوکاں دیاں نظراں وچ بھی پیدا کر دیندا ہے بہتا ٹائم تو اپنے کر گزارنے یہ دی اندر تیری عزت زیادہ ہے اگر کرو نکلنا پہ جاوے وَقَرْنَ فرمایا وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ اگر کسی ضرورت دینا اپنے کرو نکلنا پہ جاوے پھر جہلیت والے بناؤ سنگار دینا نہیں نکلنا یہ بنا جہلیت والے بناؤ سنگار جڑا جنہیں جس طرح بیبیاں کرو تو نکل دیاں نے ننگے منہ نکلیاں نے ننگے سر نکلیاں نے دوپٹہ گلے وے پا لیا تے جناب لپسٹک مہٹاں تے لا لئیے میکا پورا کر کے نکلیاں نے پھر میرے پیغمبر دیے تھے حدیث
یاد آئی آقا فرماندے نے جڑی بی بی اپنے کروں نکل دیئے خوشبو عطر پرفیوم لگا کے خوشبو لگا کے نکلی فرمایا جنہ غیر مردہ دے کولوں گزر دیئے ہے یا قضا و قضا یعنی زانیہ میرے پیغمبر فرماندے نے اے عورت ایسی ہے یعنی زانیہ نو زنا دا گناہ ہو رہے آئے جڑی خوشبوان لا کے مردان دے کولوں گزر دیئے تاکہ مرد جڑے نے اے دی شمل سونکے دے ون متوجہ ہو جان حضرات و نبی پاک علیہ السلام بھی ایک اور حدیث مسلم بھی سنیا جائے میرے پیغمبر ارشاد فرمان دے نے فرمایا کچھ ایسیاں عورتاں آن گیاں اجے نہیں آیاں لیکن آن گیاں کاسیاتن آریات انہاں لباس پایا ہوئے گا لیکن لباس پان دے باوجود ننگیاں ہون گیاں ننگیاں حضرات تو کس طرح نے میں دے 3 ترجمے کریا کرنا 3 پہلا ترجمہ کاسیاتن آریات لباس انہاں نے پائے ہیں ہاف بازو کمیزاں پائیاں نے اے عورت دا سترے بازو سترے لیکن ننگائے لباس پان دے باوجود ننگیاں نے ستر ننگائے دوسرا ترجمہ ادائے وے کاسیاتن آریات لباس پان دے باوجود ننگیاں نے دوسرا ترجمہ سنیا جے کیویں ننگیاں نے بریک انہاں نے لباس پائے آئے جسم نظر آ رہے آئے تیسرا ترجمہ سنیا جے کاسیاتن آریات فرمایا لباس پان دے باوجود ننگیاں نے انہاں نے لباس ایڈا تنگ پائے ہیں جسم دے عذاب پہ ظاہر ہوندے نے شریعت اس بات تو منع کر دیئے شریعت نے کہہ دیتا ہے کہ جدوں بی بی کرو نکلے وڈی تے موٹی چادر لے کے نکلے کیونکہ عورت دا لباس بھی عورت دی زینت ہے وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ اور تو اپنیاں زینتاں ظاہر نہ کرے آجے خلقیات غیر خلقیہ زینتاں دا پردہ کرے آجے لباس غیر خلقیہ زینت اے دیتے بھی لمبی تے موٹی چادر اوڑنی ہے لیکن میری اے پہنے تو باہیا بن اللہ تینو دا بڑا رتبہ دے وے گا اور باہیا کیویں بننا تو کرو نکلنا ہے وڈی چادر لینی ہے تے کھلی چادر لینی ہے تے تنگ کر کے چادر نہیں لینی متا جسم دے نال سمڑ جائے تے تیرے عذاب پہ ظاہر ہو نہیں کھلی چادر لینی ہے تاکہ جسم دے عذاب ظاہر نہ ہو اگر تو برقع پانے کوئی گل نہیں پالے لیکن دا گاؤن کھلا ہوئے ایڈا تنگ نہ ہوئے کہ جسم دے نال پھیٹے عذاب پہ ظاہر ہوندے نے اے بے حیائی والا برقع فیشنی برقع ہے برقع پانا ہی تے گاؤن دا کھلا ہوئے ایسے طرح کر دیتا لباس کھلا وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ کراں تو نکلنا ہے تے جہلیت والے طریقے دے نال نہیں نکلنا اگے رب العالمین فرما دینے وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ نمازانو قائم کرنا ہے وَآتِينَ الزَّكَاةَ اپنے مالاں دی زکاة دینی ہے وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ اللہ تو دے پیغمبر دی اطاعت کرنی ہے اے میرے نبی دیو بیویو تانوں شرط لائی ہے تقوی دی اے تقوی دے چند مطالبے نے اگر پورے کرو گیاں تے پھر اللہ تنو جزا کی دے وے گا ان شرط اللہ نے لائی ہے نبی دیاں بیویانو تے جزا کنو ملنی ہے نبی دیاں بیویانو کیوں بھی جزا کنو ملنی ہے نبی پاک دیاں بیویانو شرط جو اللہ نے نانو لائی تے جزا بھی ہے نانو میں پہلا مثال دے کے سمجھا چکی ہاں نا میں تو انہوں کہاں جے تسی سبحان اللہ کہو تے ثواب سمڑے آلیاں تو ساں کیا انصاف نہیں انصاف ہے وے جڑا شرط پوری کرے جزا بھی انہوں
اور میرے پیغمبر دیاں بیویاں نو اللہ نے شرط لائی ہے تے اللہ نو پتا سی میرے پیغمبر دیاں بیویاں نے شرط پوری کرنی ہے اللہ اللہ مل غیوب ہے اور بات غور کرے آجے اللہ نے جدا بھی دے دیتی ہے انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا رب العالمین ارشاد فرماندے نے فرمایا لوگو فرمایا میرے پیغمبر دیو بیویو تسی میرے نبی دی آل بیت ہو اللہ چاہتا ہے تواڈے تو ہر قسم دیاں لغویات نو دور کر کے دے تواڈے تن پاک بنا دے وے ہن قرآن پاک دے وچوں پتہ چل گیا کہ میرے پیغمبر دیاں بیویاں میرے نبی دی آل بیت نے اور اللہ نے انہاں نو تن پاک والی نعمت دے دیتی ہے میرے پراواتے دوستا اگر میں کہاں یا تو کہے 5 تن پاکے ایدہ مطلب ہے کہ دوسرے ایک گروہ کہندہ ہے کہ صرف نبی پاک دے اہل بیت 4 شخصیات نے ایک حضرت علی حضرت فاطمہ حضرت حسن و حسین اے 4 اہل بیت نے اے 4 تن پاک نے 5ویں نمبر تے نبی پاک دا تن پاک ہے صرف 5 تن پاک نے اگر تو 5 تن پاک کمے گا قرآن پاک دیا اینا دعا ایتا دا انکار ہو جائے گا صرف 5 تن پاک نہیں صرف 4 اہل بیت نہیں بلکہ قرآن پاک نے کہہ دیتا نبی دیا بیویاں نبی دی آل بیت نے جڑا نبی دی آل بیت وچ آ گیا وہ تن پاک بن گیا تے نبی پاک دیا بیویاں کنیاں نے 11 اور نبی پاک دیا 11 بیویاں تن پاک نے اس واسطے صرف 5 تن پاک نہیں میرے پیارے ویر تے پائی اگر 5 تن پاک کمے گا جیڑا 5 تن پاک دا جملہ فارس دے ویچو چلیا ساڑھے علاقیاں ویچ آیا ساڑھے اندر پیجیا گیا اگر 5 تن پاک کمے گا قرآن پاک دی اس ایت دا انکار ہوئے گا صرف 5 تن پاک نہیں بلکہ 11 تن نبی پاک دیاں بیویاں دے پاک ایک میرے پیغمبر دا تن صرف 5 نہیں بلکہ 12 تن پاک جیڑا نبی پاک دے اہل بیت وچ آ گیا وہ تن پاک ایتھے اعتراض ایک تے بڑا پرانا اعتراض چل رہا ہے نا اعتراض دیکھو جی جتھے نبی پاک دیاں بیویاں دا ذکر آیا ہے اتھے رب العالمین نے تذکرہ کیتا اتھے رب العالمین نے قرآن پاک دے اندر ضمیرہ مؤنث دیاں لے آندیاں نے لیکن جتھے آل بیت دے لفظ آئے نے اتھے ضمیرہ بدل دیتیاں نے ضمیرہ بدل دیتیاں نے ضمیرہ میں ایتن پنجابی چ بی بی نو مخاطب کریے نہیں پنجابی چ نہیں تے بندے نو اوئے یا بی بی کو بلائے وے اے فرق ہے نا عربی زبان دے اندر اسی طرح عورتاں مخاطب ہون تے مؤنث دیاں ضمیراں آنی وے اوئے ان کہہ لو پنجابی دیاں ضمیراں نے مؤنث مذکر دیاں اس طرح عربی اندر ضمیراں نے مخاطب کرن واسطے یا انہاں دا ذکر کرن واسطے ہن اعتراض ہی ہویا دیکھو جی پیچھے جتھے نبی پاک دیاں بیویاں دا ذکر آیا ہے اتھے اللہ پاک نے ضمیراں مؤنث دیاں لے آندیاں نے جتھے اہل بیت دی گل آئی ہے انما یرید اللہ لیذہب عنکم یہ مذکر دی ضمیر آ گئی دیکھو جی یہ تھے پھر مؤنث دیاں کیوں نہیں آئیاں مذکر دیاں آئیاں نے ایدہ ایک دے جواب قرآن پاک دے بھی جو ہے کہ کئی مرتبہ مؤنث دے اتے مذکر دے سیگے آ جاندے نے جویں حضرت موسیٰ پیغمبر نے اپنی بیوی نو رات دے ٹائم مدین چو لے کے آ رہے نے مصر وال تے رستے دی اندر ایک مقام تے سردیے اگ بلدی دوروں نظر آئی قال لے اخلہی کثو
انی آنست نارا حضرت موسیٰ پیغمبر نے اپنی بیوی نو کیا ایتھے ٹھہرو میں اگ لے کے آواں حضرت موسیٰ پیغمبر نے ایتھے اور سامنے مخاطب عورت مؤنث ہے لیکن سیغہ مذکر دا بولے ہے پتہ چلیا کہ عربی دے اندر کئی مرتبہ مؤنث تے بھی مذکر دے سیغے بولے جاندے نے اور دوسری بات ہے وے جتھے عورتاں تے مرد کٹھے ہون کٹھیاں دی گل ہوے اوتھے اسلام دا تے غیر اسلام دا فرق کی ہے کفر کی کہندا ہے کہ مرد عورتاں کٹھے ہون جدوں انہاں مخاطب کرنا ہے خواتینو حضرات اساڈے سیاسی جلسیاں چ ایہو کچھ ہوندا نا بڑے بڑے پڑھے لکھے بیٹھے اگے مرد نے خواتینو حضرات اننے نو نہیں پتہ لگن ڈیا ذرا مرد بیٹھے نے آواز عورتاں نو دین ڈے ہے اسلام دے اندر اے امتیاز ہے کفر نو حاصل نہیں ہویا امتیاز اسلام دے اندر اسلام کے اندر مرد دا رتبہ عورت تو زیادہ ہے جتھے مرد عورتاں کٹھے ہون گے اتھے لیا جڑا مذکر دا رکھیا جائے گا جس طرح کے قرآن پاک دے وچ کئیاں جگہ تے آیا ہے یا ایھا الذین آمنو اے ایمان والے لوگو یہ دے اندر عورتاں بھی نے تے یہ دے اندر مرد بھی نے ہن سیغہ تے مذکر دا آ گیا ہے لیکن مرد بھی نے عورتاں بھی نے اللہ نو پتہ سی کہ نبی پاک دے اہل بیت دے اندر مرداں بھی شامل ہونا تے عورتاں بھی شامل ہونا اس واسطے اللہ پاک نے ایتھے سیغے مذکر دے لے آندے نے چونکہ جتھے مرد عورتاں کٹھے ہون اوتھے لحاظ مذکر دا ہوندا ہے اوتھے ضمیراں تے سیغے مذکر دے آندے نے اس واسطے اللہ نے تے ضمیراں مذکر دیاں لے آندیاں نے ضمیراں مذکر دیاں لے آ کے اللہ نے فرما دیتا ہے جیڑا جیڑا میرے نبی دے اہل بیت وچ آ جائے گا انہوں تن پاک دی نعمت مل جائے گی او مرد ہووے یا عورت ہووے حضرات ان میں تواڈے سامنے 12 تن پاک گنوائے نے ہن میں مسند احمد دی روایت پڑھا حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا انہاں دے کر میرے پیغمبر دے رات گزارن دی باری ہے حضرت نے رات گزاری میرے پیغمبر فجر دی نماز پڑھ کے تے بستر تے آگے حضرت بستر تے بیٹھے نے تے سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا اپنے ابو دے واسطے ناشتہ لے کے آئیاں نے ناشتہ لے کے آئیاں میرے آقا فرماندے نے بیٹا اے ہانڈی ایتھے رکھ دے پتھر دی ہانڈی وے ناشتہ لے کے آئیاں بیٹا ایتھے رکھ دے حضرت علی نو بولا کے لے کے آ حضرت علی نو بولا کے لے کے آئیاں اگے اگے حسن و حسین نے پیچھے پیچھے حضرت علی تے سیدہ فاطمہ نے رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین ہن بات را توجہ کرے آجے میرے پیغمبر نے حسن و حسین نو اپنیاں راناں تے بٹھایا سجے جناب علی نو تے کھبے سیدہ نو بٹھایا میرے پیغمبر نے بستر والی چادر کھینچی ہے ام سلمہ دے بستر والی چادر نبی پاک دے بیوی دے بستر والی چادر کھینچی ہے کھبے اپنا پکڑ کے زمین تے رکھی سجے نہ اسمان ور چکے میرے پیغمبر فرماندے نے اللہم ہؤلاء اہل بیتی فاذہب عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا اے میرے اللہ آبی میرے اہل بیت نہیں میرے ترجمے دے غور کیتا میں ترجمہ کی کیتا ہے آبی اے ہوئی چگڑا ہے تمام اہل سنت دا اور ایک گروہ دا اے اختلاف ہے وہ کہندے نے آہی شریعت کہندی ہے آبی ہن دیکھو نا ایتھے بیٹھے ہو 2-4 ساتھی پہلا بیٹھے ہوں 5 بندہ آوے
تے کہنا کی کہ ایوی آئے نے ایسا تھی آئے بیٹھے نے تے او بی آ گیا ہے. کیوں بھائی بعد وچ آن والے دے او ہی آ گیا ہے کہ او بی کی کہو گے ہی کہ بی. نبی پاک دی اہل بیت اللہ نے پہلو دس دیتا ہے پیغمبر دی ازواج. اے میرے پیغمبر دی ریگولر اہل بیت نے جنون اہل بیت نے اور باقی دے لوگ جڑے اہل بیت وچ آن لگے نے اے اعزازی اہل بیت نے نبی پاک نے دعا کر کے انہوں اہل بیت پہ شامل کروا لے آئے. اور میرے پیغمبر انہاں دے واسطے دعا کر دینے اللہ ابھی میرے اہل بیت دیاں انہاں تو ہر قسم دیاں لغویات دور کر کے انہوں تن پاک والی نعمت دے دے. اگر اے قرآن دیا تے نہ چواں ہستیاں دے بارے اتری ہے پھر اللہ نبی پاک نو دعا کرن دی لوڑ کی سیاں. میرے پیغمبر تے دعا کر کے انہاں نو اے دے وے شامل کروا رہے نے. ہن میرے پیغمبر نے دعا کر دیتی ہے. چند دن گزرے نے نبی پاک علیہ السلام نے کالے رنگ دی لوئی اپنے تے اوڑی ہے تے ایتھے حسن و حسین نو چکیا ہویا ہے. حضرت علی تے فاطمہ آگے میرے پیغمبر نے انہاں تے بھی چاکو کالی لوئی اوڑی ہے تے نبی پاک علیہ السلام فرما دینے انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. میرے پیغمبر قرآن دیا پڑھ کے تے ثابت کر دیتا کہ اللہ نے میری دعا قبول کر کے اینا چوانو میرے اہل بیت پہ شامل کر دیتا ہے. اور میرے دوستاں تے ویراں تے میری ماں پہن گل سمجھن والی ہے گل عقیدے دیئے ایک عام بات نہیں گل عقیدے دیئے. اگر پانچ تن پاک کمانگے پھر ایدہ مطلب ہے کہ باقی سارے تن پاک دا انکار ہوئے گا. اگر پانچ تن پاک کمانگے پھر ایک کمانگے صرف چار اہل بیت نے باقی اہل بیت نہیں. اور اللہ کہندہ کہ نبی پاک دیاں بیویاں اہل بیت نے. میرے پیغمبر نے حضرت زینب نے نکاح کیتا ولیمے دے موقع تے میرے پیغمبر کلی کلی بیوی دے دروازے تے گئے السلام علیکم اہل البیت ورحمت اللہ. نبی پاک نے کلی کلی بیوی نو اہل بیت کیا. حضرت عائشہ تے تومت لگی. میرے پیغمبر اسلام نے فرمایا کیڑا بندہ ہے جڑا اس بندے دا منہ بند کرے جن نے منو میرے اہل بیت دے بارے تکلیف دیتی ہے. حضرت عائشہ بیوی میرے نبی دی نبی پاک فرماندے نے میری اہل بیت ہے. ہن اگر پانچ تن پاک کہیے پھر انکار ہوندا ہے. نبی پاک کہندے نے بیویاں اہل بیت نے. قرآن کہندا نبی پاک دیاں بیویاں اہل بیت نے. لیکن پانچ تن پاک دا جملہ کہندہ ہے نبی پاک دیاں بیویاں اہل بیت نہیں. اللہ کہندہ ہے اہل بیت نے. پنجتن پاک دا جملہ کہندہ نہیں. اللہ کے نبی پاک کہندے نے میریاں بیویاں میریاں اہل بیت نے. پنجتن پاک دا جملہ کہندہ نہیں. اگر پنجتن پاک کمانگے حدیث دا انکار ہوئے گا. پنجتن پاک کمانگے قرآن دا انکار ہوئے گا. پیاریا مننا پوے گا. صرف پنجتن پاک نہیں جڑا جڑا نبی دے اہل بیت وچ آیا تن پاک ہے. 12 تن پہلا گنوائے 4 تن ہون میں گنوائے 12 تے 4 16. صرف 5 تن پاک نہیں بلکہ 16 تن پاک نے. پھر سمجھو میرے پیاریو پھر سمجھو اللہ دی قسمہ بڑا دال آ کے ساڑھے وے جملہ کلیا جے ایران چو لوگاں نے ایران چو ایران عراق چو جملہ ساڑھے وے کلیا گیا پائنتر پاک. کیوں؟ انہوں پائنتر پاک دا جملہ دے دیو اے پائنتر پاک کہہ کے باقی سارے دا انکار کرنا. اے جملہ بڑا سخت جے عقیدے دے خلاف جے. پیاریو سمجھو میں دلائل دی دنیا گل کر رہے ہیں حوالہ نالو نال دے رہے ہیں. ہن بات تے غور کرنا
اگے میں ہن سنن ترمذی دی حدیث تواڈے سامنے پیش کر لگا واں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو مخزوم قبیلے دے ایک بندے نو کلیا، جا فلانے فلانے علاقے دے وچوں زکات دا مال کٹھا کر کے لے کے آ۔ اے چلے آئے، اینو رستے دی اندر مل پیا ابو رافع حضرت اسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ مل پے نے۔ اے کون نے؟ نبی پاک دے آزاد کردہ غلام تے عربی زبان وچ آزاد کردہ غلام نو کہندے نے مولا۔ کی کہندے نے؟ مولا۔ صحیح بخاری چاہندہ ہے نا، نبی پاک نے حضرت زید بن ثابت نو کیا سی، انت مولانا، تو ہمارا مولا ہے۔ مولا دا ایک معنی نہیں، عربی زبان چ مولا دے بڑے معنی۔ مولا دا معنی ٹکانا، مولا دا معنی، مولا دا معنی ہمدرد دوست، مولا دا معنی سردار، مولا دا معنی آزاد کردہ غلام۔ مولا کئی معنی مولا دے، کئی۔ عربی بڑی فصیح و بلیغ زبان۔ مولا میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ایک مقام تے کیا سی، کتھے کیا سی؟ غدیر خم۔ اس موقع تے غدیر ایک خاص جگہ نہیں، خم جگہ ہے۔ غدیر کہندے نے آبار پیلیاں میں ٹوئے ہوندے نا، ٹوئے تے جدو بارش پوے تے وچ پانی جمع ہو جاندا ہے تے ٹویاں وچ پانی دی سلاب چڑھ چڑھ کے نا سائڈاں تے کناریاں تے نڑو ڈیلا گھاہ اگ پیندا ہے نا، انہاں ٹویاں نو عربی زبان چ کہندے نے غدیر۔ غدیر تے خم ایک جگہ دا نام ہے۔ یعنی ہن تہاڈا پنڈ کمال پور ہے، اے باہر ٹویا ہوئے تے اسی کہیے غدیر کمال پور، کمال پور دے ٹوئے، بس آئی جے گل غدیر۔ نبی علیہ السلام نے اتھے پڑاؤ ڈالن دا آرڈر دیتا، بھی پانی بارشی ہے، عام پانی زمینی لو بہت بہتر ہے، کیونکہ عرب اندر پانی اچھا پین والا بہت اجے بھی مشکل لبدا ہے۔ برساتی پانی ہے، آپ پی لیں گے، سواریاں پین گیاں، جس کے کپڑا کپڑا دھونا دھولے، نہانا ہے نالے، پانی دی سہولت ہوئی ہے، نالے جانوراں چھڈو گھاہ وغیرہ چگ چگ لین۔ اتھے اترے ایک بندہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے بارے کو شکوہ لے کے آیا ہے، دوجی مرتبہ آیا، تیجی مرتبہ آیا، میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ٹال دے رہے۔ میرے پیغمبر اس طرح حضرت میرے پیغمبر کھڑے ہوئے فرمایا، کیا میں توڑیاں جانا تو زیادہ توڑا خیر خواہ دوست نہیں ہوں؟ ہاں سونے پیغمبر تسی ساڑے ہمدرد دوست ہو، ساڑے نال بڑیاں ہمدردیاں کر دیو، جانا تو زیادہ ہمدردیاں کر دیو۔ میرے پیغمبر نے حضرت علی دا ہاتھ پھڑیا، میرے پیغمبر نے فرمایا سنو، من کنت مولا فہذا مولا، جدا میں مولا اودا علی مولا، یعنی جدا میں ہمدرد دوست ہاں اودا علی بھی دوست ہے۔ اے اللہ جڑا علی نہ دوستی رکھے تو ادنا دوستی رکھ، جڑا علی نہ دشمنی رکھے تو ادنا دشمنی رکھ، میرے نبی نے فرمایا تھا۔ اور نبی پاک نے لفظ مولا حضرت علی دے بارے بولیا ہے بطور ہمدرد دوست، کیونکہ حدیث تے سیاق و سباق دس رہے نے واضح لفظ آج کہ جدا میں دوست ادا علی بھی دوست۔ علی نہ دوستی رکھو، دشمنی نہ رکھو، علی نہ بغض نہ رکھو، رضی اللہ تعالی عنہ۔ ہن اے تے میرے پیغمبر نے لفظ مولا بولے بطور خبر دے بولے آئے، میرے پیغمبر نے حضرت علی دی اے صفت بیان نہیں کی تھی، اے نہیں آکھیا کہ مولا حضرت علی دی صفت ہے، یا مولا حضرت علی دا لقب ہے، یا مولا حضرت علی دا نام ہے۔ میرے پیغمبر نے نہیں کیا، اس دن تو بعد پوری زندگی کو بندہ ثابت کرے، نبی پاک نے کتے کیا ہوئے مولا علی سارے سے
صحابہ دے وچوں کسے نے پوری زندگی نبی حضرت علی نو کیا ہووے مولا علی حتیٰ کہ اہل بیت دے وچوں کسے نے کیا ہووے مولا علی حتیٰ کہ حضرت علی دی اولاد دے وچوں کسے نے کیا ہووے مولا علی ایک نے کیا تے دلیل دے دیو یہ میرا قرض ہے پوری دنیا تے صحیح سند دے نال کو ہے تے دلیل پیش کرو میں مننا نو تیار کیوں یہ تے خبر ہے یہ تے نبی پاک نے خبر دیتی ہے جدہ میں دوست او دا علی دوست بطور لقب بطور صفت بطور نام جنہیں آج کل پکاریا جاندہ ہے کسے نے کیا ہوگا اور آج کل ایک کوئی معنی مولا علی مددگار علی مولا علی مشکل کشا علی یہ لفظ نو انہا مانیا چھے حالانکہ شریعت دیئے دے پیچھے دلیل کوئی نہیں تے قرآن پاک نے کی کہہ دیتا رب العالمین فرما دینے یا ایوہ الذین آمنوا لا تقولوا رائنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللکافرین عذاب علیم اللہ پاک فرما دینے ایمان والے لوگوں جڑا تشیہ نبی پاک نو کہندے ہو رائنا دا مانا گھومدا ہے ساڈے ول خاص توجہ دے کے ساڈے ول ویکھو صحابہ میرے پیغمبر نو درخواستاں کریا کردے سن رائنا یا رسول اللہ ساڈے ول خصوصی توجہ شفقت فرمایا دے لیکن منافقاں لوکاں نے لفظ دا استعمال غلط کر لیا انہاں نے کہہ دیتا رائنا یا محمد اے محمد ساڈے چروا گیا اللہ نے قرآن نازل کر دیتا یہ لفظ نو کئی لوکی غلط مانیا میں لے رہے نے تسی یہ لفظ ہی چھڑ دیو جدوں لوکاں نے مان مولا دا مانا غلط لے لیا مولا دا مانا مددگار علی مشکل کشا علی اس واسطے اس لفظ نو پھر سامنے لے آن دی ضرورت نہیں جدوں صحابہ نے نہیں لے آندہ تابعین نے نہیں لے آندہ اس طرح لے بیعت نے نہیں لے آندہ اس واسطے مولا علی حضرت علی دی صفت نہیں لقب نہیں نام نہیں حضرت علی دا ذکر کرنے ابو تراب کہہ لو نبی پاک نے کونیت رکھی ہے علی حیدر کہہ لو حیدر انہ دی امی نے نام رکھے ہیں علی حیدر کہہ لو ابو تراب کہہ لو ابو حکم کہہ لو ابو الحسن کہہ لو جڑیاں کونیتاں نے نہ پکارو نوے اپنے کولو نام تے لقب تے صفتانہ بناؤ اور دسنا کی جانا کہ مولا دا مانا اے بھی ایک ذات کردہ غلام نو کہندے نے مولا کیونکہ نو کیوں کہندے نے مولا اے دا مالک دے نال رشتہ ولا قائم ہوندا رشتہ ولا اس واسطے ذات کردہ غلام نو کہندے نے مولا اے ولا چو لفظ ولا چو مصدر میمی ہے مولا ہن ولا دا تو انہوں نہیں پتا جے پڑھنا ہوئے نا کتاب چو تو صحیح بخاری جتھے حضرت بریرہ رضی اللہ لونڈی دی آزادی دا ذکر ہے اتھو تو انہیں اصول میں جے گا رشتہ ولا ہوندہ ہے ایک مالک نے ایک بندے نے غلام خریدے ہے آزاد کیتا ہے اوہن آزاد زندگی گزار رہے ہے اگر وہ فوت ہو گیا ہے او دا مال اسباب دا وارث اے مالک ہوئے گا کیونکہ اے وارث بن گیا ہے اے موروث بن گیا ہے تے وارث موروث ایک بڑا گہرا رشتہ ہے دور دا نہیں ہوندا وارث موروث بڑا گہرا رشتہ ہے دور دا نہیں اے گل نو سمجھا ذرا کوشش کر کے آزاد کردہ غلام نو اس واسطے مولا کیا جاندہ تے حضرت ابو رافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنو مخزوم بندے نو کہندے نے بنو مخزوم قبیلے دے بندے نو کہندے نے میں تیرے نال جان واسطے کیونکہ بنو مخزوم قبیلے دا بندہ حضرت ابو رافع نو کہندا ہے میرے نال چل نبی پاک نے میری ڈیوٹی لائی ہے کہ میں زکاة دا مال کٹھا کر کے لے کے آواں تو
میرے نال چل رل کے جانے ہاں ٹائم نال آ جاواں گے تے جنہ حصہ مینوں ملے گا تینوں بھی دیاں گا قرآن پاک نے زکات دے 8 مصارف بیان کیتے نے انہاں دے وچ کہ بھی ہے والعاملین علیہا جڑا زکات دا مال کٹھا کر کے لے کے آئے انہوں بھی زکات دے پیسیاں چو مزدوری دے وہ انہوں بھی زکات دے پیسیاں چو دیو اے مخزومی کہندہ ابو رافع تو میرے نال چل زکات دا مال کٹھا کر کے لے کے آئیے جنہ منو حصہ ملے گا تینوں بھی چو دیاں گا ابو رافع نبی پاک دے آزاد کردہ غلام نے نبی پاک دے مولا نے سونے پیغمبر نو جا کے گل پوچھئے میرے پیغمبر فرما دے نے ابو رافع جڑا کسے قوم دا مولا ہوئے اس قوم دا فرد ہویا کردائے تو ساڈا مولا ساڈا فرد ہے ساڈے تے زکات صدقہ حرام ہے اس واسطے تو نہیں جانا اور جڑے جڑے نبی پاک دے اہل بیت نے انہاں تے صدقہ حرام ہے تے نبی پاک دے آزاد کردہ غلام یعنی نبی پاک دے جن موالی نے جن مولا نے انہاں تے صدقہ حرام ہے تے جنہ تے صدقہ حرام ہے نبی پاک دی اہل بیت دی اندر نے اور نبی پاک علیہ السلام دی حدیث تو پتہ چل گیا جن نبی پاک دے آزاد کردہ غلام نے اور نبی پاک علیہ السلام دے اہل بیت نے حضرت زید بن حارثہ اہل بیت نے سلمان فارسی اہل بیت نے اسی طرح صوبان اہل بیت نے ابو رافع اہل بیت نے عبید اللہ اہل بیت نے نبی پاک دے آزاد کردہ غلامہ دی تعداد میرے مطالعے دے مطابق 23 ہے یہ 23 نبی دے اہل بیت نے جڑا اہل بیت میں چاہ گیا انہوں تن پاک دی نعمت مل گئی اور صرف 5 تن پاک نہیں 16 پہلے گنوائے 23 شامل کر لو صرف 5 تن پاک نہیں بلکہ 39 تن پاک نے جے 5 تن پاک کیا اس حدیث تا بھی انکار ہو جائے گا میرے آپ پراوا قرآن تے حدیث تا منکر بن کے تو کدی بخشش نہیں پائیں گا جے قرآن حدیث تے ایمان اٹھ گیا تے دین گیا ایک گروہ تے کہندہ ہے وہ تے کہندہ ہے تسی کبو ہے قرآن صحیح نہیں ایک گروہ تے کہندہ ہے تسی کبو کے حدیثاں صحیح نہیں جے تسی بھی اگر کہن لگ پہ صرف 5 تن پاک نے باقی نہیں فرق کی رہا اور میں عرض کر رہا کہ آل بیت دی پہچان کروا رہا کہ آل بیت کیڑے کیڑے نے انہاں دا نال نال عزت شان بھی بیان کردہ جا رہا پھر میں دساں گا آل بیت نو صحیح طریقے نہ مندے کون نے آئیے ذرا توجہ فرما دے جائیے میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دی حدیث اور میں سر نبی داود چو پڑھ لگا ماں میرے پیغمبر فرما دے نے قیامت تو پہلا پہلا ایک بندہ آئے گا وہ دا نام میرے نام تے ہوئے گا محمد وہ دے ابو دا نام میرے ابو دے نام تے ہوئے گا عبداللہ وہ دا لقب ہوئے گا مادی فرمایا میری فاطمہ دی لڑی چو ہوئے گا اور میرے آل بیت چو ہوئے گا ان امام مادی اجے پیدا نہیں ہوئے اجے پیدا نہیں ہوئے حدیث تے مان رکھو پیدا نہیں ہوئے انہاں پیدا ہونا ہے انہاں دی خلافت ہونی ہے دجال انہاں دے زمانے وچ آنا ہے حضرت عیسیٰ پیغمبر انہاں دے زمانے وچ نزول فرمان گئے امام مہدی دے بارے نبی پاک نے فرمایا ہے او میرے آل بیت جو ہوئے گا جڑا نبی پاک دے آل بیت وچ آ گیا ہے او تن پاک دی نعمت دے وچ آ گیا ہے انہوں تن پاک دی نعمت مل گئی ہے اگے میں گنوائے نے 39 تن پاک انہاں وچ ایک اور شامل کر لو کنے تن پاک 40 تن پاک ہن میں صحیح مسلم دی حدیث پھر تو انہوں اتھے لے ہون لگا کتھے غدیر خمتے پھر غدیر خمتے لے ہون لگا چلو چھڑو ساریاں گلا اہل حدیث تو علاوہ جننے فرقے نے سارے انہوں آنکھو حدیث پوری پڑھ کے لوگاں سنا دیو چلو مکی گل باقی مسئلے پیچھا رہن دیو آجو ایسے حدیث تے گل کر لئیے سارے فرقیانوں کہو کہ مہربانی کر کے پوری حدیث پڑھ کے
عربی تے ترجمہ لوکاں نو سنا دیو، نہیں سنانا۔ کوئی پہلے ٹکڑے پڑھے گا، کوئی بعد والے پڑھے گا، کوئی درمیان چو پڑھے گا، پوری نہیں پڑھن گے۔ پوری پڑھن تے بڑے مسئلے حل ہو رہے ہیں۔ غدیر خم دی گل کر رہے ہیں، خطبہ غدیر خم پورا پڑھو۔ میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دیتا ہے، فرمایا ایوہ الناس انا بشر یوشک ایات یا رسول ربی فقجیبو، فرمایا میں بشراں جویں بشراں تے موت دا ٹائم آندا میرے تے بھی آ جانا ہے، ان قریب میرے کول اللہ دا قاصد موت دا پیغام لے کے آئے گا، میں قبول کر لواں گا۔ ترکتو فیکم ثقلین، میں تواڈے وے دو بڑیاں مضبوط چیزاں چھڑ چلیا واں، ایک اللہ دی کتاب ہے، کتاب اللہ، ایک اللہ دی کتاب۔ کتاب تو مراد کلہ قرآن ہے نہیں، کتاب اللہ تے بڑے اعتراض آئے۔ ایک نے اعتراض کر دیتا، ویکھو جی صحیح بخاری وچ آندا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سی جدو میرے آقا بیمار، فرمایا لیاؤ قلم دوار، میں نہ تانوں کوئی لکھوا دے ماں، میرے تو بات گمراہ نہیں ہوو گے۔ جی حضرت عمر نے کہہ دیتا نہیں لکھوانا سانو کتاب اللہ کافی ہے۔ جی حضرت عمر انہاں بڑا ظلم کیتا، انہاں لکھوان نہ دیتا، لکھوان دین دے، حضرت علی دی خلاف لکھوانی سی نبی پاک نے، انہاں لکھوان نہ دیتا، اس وجہ تو حضرت عمر تے بڑے بڑے آوازے کسے جاندے نے۔ میں پوچھنا بخاری چو روایت پوری پڑھی رہے، جب پوری نہیں پڑھی تے علمی بڑی وڈی بد دیانتی ہے، پوری پڑھ کے تے پھر منو فیصلہ دیو، یہ سارے اطراف جمع کرو نا، ذرا پوری روایت پڑھو۔ 2-2.5 گھنٹے میری گل ہوئی سی، اور بھی گلاں ایسا اس گل تے بھی آ گیا، اڑ گیا۔ اتفاق دی گل میں جلسے دے گیا سا، میں کڑا کرو کتاباں لے گیا سا، مولانا انہاں دے گھر ہی بہ گیا سی۔ ذمہ دار بندے، میں کہا جی تسی اگر ذمہ داری چک دیو تو میں جاننوں تیار ہوں، انہاں کہا جی آ جاؤ، انہاں بخاری کٹ کے لیندی، میں کہہ رہے دے اطراف کڈو سارے، میں کہا جی ابھی بخاری ہے نا تو آنے کرو لئی ہے نا جی بالکل۔ میں کہا تھے لکھے ہیں وَاخْتَلَفَ أَهْلُ الْبَيْتِ، جدو نبی پاک نے فرمایا قلم دعات لے آؤ میں تو انہوں لکھوا دے ماں، میرے تو بات گمراہ نہیں ہوو گے، تے اس ویلے اہل بیت نے اختلاف کر دیتا ہے۔ اہل بیت دے بیچوں کئیاں نے ایک گل کہہ دیتی ہے، او گل کئی جڑی ہم حضرت عمر نے کہی ہے کہ نبی پاک نو اس ویلے تکلیف بڑی ہے، آپ نو تکلیف نہ دے وہ کتاب اللہ کافی ہے، تے کئیاں نے کہہ دیتا لکھواؤ۔ میں کیا ہن اہل بیت دے وچوں کئیاں نے او گل کہی ہے جڑی حضرت عمر نے کہی ہے، حضرت عمر تے برسن ہے کہ انہاں لکھوان نہ دیتا، ایک کلے عمر دی گل نہیں ہے تے اہل بیت دی بھی گل ہے۔ تو ان کو گل دی سمجھ آئی ہے؟ حضرت عمر تے برسن ہے اس گل تو لکھوان نہ دیتا، یہ تے گل اہل بیت بھی کہنے انہاں بھی آکھیا نہیں لکھوانی، کتاب اللہ کافی ہے۔ صحیح بخاری دی روایت کار اطراف کٹھے پڑھ اتھے لفظ ہے نا کہ نہیں؟ ایک نے کہہ دیتا کتاب اللہ دیئے گل، ایک اور اٹھیا انہیں کہا کتاب اللہ سے مراد بس قرآن ہے، حدیث کی ضرورت نہیں۔ کتاب اللہ تو مراد کلہ قرآن نہیں، صحیح بخاری پڑھو۔ میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دے کل کے یہودیاں دا کیس آ گیا ہے، ایک کیس دے بارے آیا تے میرے پیغمبر نو کہہ دے رہے تو انو اسی اللہ دی قسم دے کے کہنے ساڈا فیصلہ کتاب اللہ دے مطابق کرے آجے۔ میرے پیغمبر نے کتاب اللہ دے مطابق فیصلہ کیتا کہ لڑکا کمار آئے انو 100 کوڑے وجن گے، 1 سال دے واسطے شہر بدل کیتا جائے گا، اور جڑی شادی
شدہ ہے اینو سنسار کیتا جائے گا ہن سنسار دا لفظ ایک سال شہر بدر کرم دا لفظ پورے قرآن دے اندر نہیں ایک حدیث پاک دے وچے میرے پیغمبر فرما دے نے میں تہاڈا فیصلہ کتاب اللہ دے مطابق کر رہا ہاں اور نبی پاک نے فیصلہ قرآن تے حدیث دے مطابق کیتا ہے ایدا مطلب ہے نبی پاک نے کلے قرآن نو کتاب اللہ نہیں کیا بلکہ قرآن تے حدیث نو کتاب اللہ کیا ہے کتاب اللہ فرمایا میں تواڈے وے دو چیزاں چھڑ کے چلیا اور پھر میں غدیر خم تے آ گیا غدیر خم دا خطبہ جدی عید غدیر منائی جاندی ہے اے وہ خطبہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے کتاب اللہ تواڈے وے دو چیزاں چھڑیاں نے انہاں دے وچوں ایک اللہ دی کتاب قرآن حدیث ہے فیہ الہدی والنور اے دے وچ ہدایت ہے اے دے وچ ایمان ہے اے دے وچ اسلام ہے جدوں تساں ہدایت لبنی ہوے ایمان لبنی ہوئے دین لبنا ہوئے تے قرآن و سنت دا مطالعہ کرنا ہے وَأَهْلُ بَيْتِي دوجے نمبر تے میرے اہل بیت میں تو انو اللہ دا واسطہ دلانا ماں میرے اہل بیت دی عزت کرے آجے تکریم کرے آجے تعظیم کرے آجے میرے پیغمبر فرما دینے اہل بیت دی تعظیم کرے آجے جے مسئلے دی لوڑ پوے او قرآن تے حدیث پڑھنا ہے دین لبن دی لوڑ پوے قرآن تے حدیث پڑھنا ہے قرآن پاک نو پڑھنے تے وضاحت حدیث چو لینی ہے لیکن اہل بیت دی تساں عزت کرنی ہے توقیر کرنی ہے اس روایت نو بیان کرنے والے راوی حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں پوچھن والے شاگرداں نے پوچھے حضرت جی اہل بیت دی تعظیم کرنی ہے اہل بیت کون کون نے کیا نبی دیاں بیویاں اہل بیت نہیں حضرت زید حدیث نو خطبہ غدیر خم نو بیان کرنے والے حضرت زید بن ارقم کہندے نے کیوں نہیں ہوتے ہے ہی ہے نے لیکن ابھی آلے بیت نے کیڑے جنہ تے اللہ نے صدقہ حرام کر دیتا ہے حضرت جیو کیڑے نے فرمایا او آلے علی آلے عباس آلے جعفر آلے عقیل اور میرے اپراوا اگر تو کمیں پائنتن پاک ایدہ مطلب ہے تو غدیر خم دے موقع تے خطبے دا انکار کر دیتا ہے جدو میرے پیغمبر دی حدیث زید بن ارقم نے بیان کی تھی جنہ تے صدقہ حرام ہویا او آل علی نے آل عباس نے آل جعفر نے آل عقیل نے صرف پائنتن پاک نہیں جن نبی دے اہل بیت وچ آگے سارے تن پاک نے میرے پیارے بھائی عقیدہ قرآن تے حدیث تے مطابق بڑھا اینے اہل بیت نبوی اہل بیت اعظام اللہ اکبر اللہ اکبر ہون گال جڑی مولانا بیان کر رہے سا بڑی ماشاءاللہ علمی گفتگو حضرت فرمائی اللہ انہ دے علم عمل اندر برکت عطا فرمائے بڑے نکات بیان کیتے اعتراض ہے بھی دیکھو جی اگر نبی پاک دیاں بیویاں آلے بیت ہیں تے جدو میرے پیغمبر تے مبالغ دیئے تتریے اس ویلے میرے پیغمبر نے جدو میرے پیغمبر دے کو نجران دے عیسائیاں مولویاں دا وفد آگے آئے تے نبی پاک نہ دین دے اتے مذاکرات تے مباحثہ ہو رہا ہے کہ کیڑا دین سچائے میرے پیغمبر نے بڑے پختہ دلائل دیتے نے بڑے پختہ دلائل دیتے انہاں نو میرے پیغمبر دا جواب نہ آیا اے دے باوجود بھی وہ مننے نہیں جی میں تو انہوں پتا ہے انہویں کئیاں جگہ تے مناظرے ہوندے نے ایک مناظر کنڈ پر نے ڈگ پہندہ ماندہ پھیر نہیں اٹھ کے کنڈ چاڑ چڑ کے کہندہ کدو میں کٹھا انجیوں نہ گئے ماندے پھیر نہیں قرآن کہندہ جڑا مناظرے تو ہرن تو بعد نہ مننے ہون اگا مناظرے نہ کرو نو آکو آہن مبالہ کریے قرآن نے کیا پہلا مناظرہ پہلا مبالہ نہیں پہلا مناظرہ
پھر مبالہ مبالہ کیا اب تسی نا کئی جذباتی ہوندے ذرا گل کرے پھر اگ میں چھال مارنے اگ میں مارنے کیوں ماریے اسی پاگل ہاں اگ تو بچن واسطے تے کلمہ پڑھے ہے مبالے دا جو طریقہ ہے وہ کران گے پہلو مناظرہ کرو مناظرے تسی نہ مننے پھر مبالہ کران گے کس طرح میرے پیغمبر جی یہ نانو کہہ دیو نب ندعو ابناءنا و ابناءکم و نساءنا و نساءکم ثم نبتہل فنجعل لعنت اللہ علی الکاذبین رب العالمین ارشاد فرما دینے ذرا قرآن پاک دے لفظاں تے غور کرے آجے فرمایا سونے پیغمبر اے نانو کہہ دیو آؤ پھر تسی اپنی اولاد نو سدو تے میں بھی سدنا تسی اپنیاں بیویاں بلاؤ تے میں بھی بولانا میں بھی اونا تے تسی بھی آؤ پھر اللہ نو کہنے یا اللہ جڑا جھوٹے ہو دے تے اپنی لعنت نازل کر دے آج مبالے دا طریقہ ہن قرآن پاک دی آیت آئی ہے میرے پیغمبر نے جلدی نہ بندہ بھیجیا جاؤ میرے علی نو تے فاطمہ تے حسن و حسین نو بلا کے لے آؤ بلا کے لے آندا سوال پیدا ہو گیا مولوی صاحب نبی پاک نے نہ چمن بلا کے کیا اللہم ہؤلاء اہل بیتی جے نبی پاک دیاں بیویاں اہل بیت نے نبی پاک نے انہوں نے کیوں نہیں بلایا تو صرف چونوں تے انہاں دے بارے کیا اہل بیتی کیوں نہیں بلایا ایک سوال تساں کرنا ہے یاد کر لو تساں کہنا ہے مبالے دی آیت اتری کتھے مذاکرات عیسائی مولویاں نبی پاک دے ہوئے کیڑی جگہ دے جگہ نہیں دسن گے تساں جگہ پوچھنی ہے گل دی کو سمجھ آ رہی ہے انہاں دسنی نہیں تساں چھڑنی نہیں چونڈ کہنا جگہ دسو جدو بالکل پجن آنکھو آؤ پھر اسی دسنے وہ جگہ مسجد نبوی ہے کیڑی جگہ ہے مذاکرہ کتھے ہوئے بولو مذاکرہ کتھے ہوئے آیت کتھے نازل ہوئی مسجد نبوی چھے ہن بلانا کنہ نوے جڑے دور نے مولانا امتیاز صاحب اے ذرا مولانا امتیاز الحسن صاحب نے بلایا جائے تو سب میری آواز سنی ذرا بلاؤ نانو حد کر چلی جائے یار اور یاروں نہ بلاؤ گل دی سمجھ آئی ہے نبی پاک دیاں بیویاں دے اجرے کتھے سن مسجد دے نال مسجد دے ویچی سن بلکہ کہ حضرت عائشہ دا اجرا وچے ہی سی نا متصل ہن تے درمیان چ آ گیا ہے تے بلانا تے انہوں ہے جڑا موجود نہیں حضرت علی تے حضرت فاطمہ تے حسن و حسین رضی اللہ عنہم اجمعین انہاں دا مکان مسجد نبی تو دور ہے تے انہاں نو میرے پیغمبر نے بلا لے آئے انہاں نو میرے پیغمبر نے بلایا تے بیویاں تے اگئی اوتھے نے انہوں نے کیوں بلانا سی بلائی دا تے انہوں نے دور ہوئے تے باقی تیناں بیٹیاں کیوں نہیں بلایا او مولانا پہلے دس چکے نے 9 ہجری تو پہلے تینے فوت ہو گئیاں سن تینے پہلے فوت ہو گئیاں پھر ایتھے اعتراض کیتا جاندا ہے جویں مولانا بیان کر رہے سن اج کل نیٹ تے نا میں نام نہیں لینا نیٹ تے بڑی فیس بک تے بھی چلی سی نیٹ تے بھی واٹس ایپ تے بھی بڑی تقریر چلن رہی ہے اور کئی وہ سن کے سوال کر دینے تو میں تے کہنا اللہ کرے ہو جیاں تقریراں 2-4 ہو رہون نواز چیمے دا موقف تے حدیث مان لینا ہن مننے حدیثا موقف کہ نواز چیمہ سچا قلب دا سی نواز چیمہ کہندا کچیاں تے موضوع روایتاں قصے کہانیاں بیان نہ کرو یہ مسلک اہل حدیث دیاں دشمن نے کیونکہ کچیاں روایتاں فرقے پیدا کر دیاں نے پکیاں روایتاں جماعت بنا دیاں نے کچیاں روایتاں ضعیف تے من کڑتا روایتاں اج ساریاں ختم کر دیو دنیا تے تانوں فرقہ کوئی نہ لبے
فرقے بنائے کچیاں روایتاں نے ہووے سٹیج اہل حدیث دا تے اتھے کچیاں روایتاں بیان ہون قصور سارا تسی جڑے بلان والے ہو تہاڈا ہے تہانوں بھی پتہ ہے مولوی کچیاں روایتاں بیان لیکن آواز بڑی چنگی ہے قصور تہاڈا ہے بلان والیاں دا اور کل قیامت نو تسی مجرم ہوو گے قوم دا پیسہ جمع کر کے کتھے لایا تساں پتہ تہانوں بھی ہے شکا گل کیڑا کردا تے کچیاں کیڑا کردا کناں دے چسکے نوں پئے ہو نصیبو لال سن لو جے کناں دا چسکا لینا تے دین نو بدنام تے نہ کرو سنیے پچھلے سال ایک اور تقریر سی ایت کام بدل گئی کیونکہ بندہ ہے لاہور دا جدو میں اپریل میں چودہ چنگا ٹھوک کے جواب دیتا اگوں نے پینتڑا بدل لیا نہیں وہ نہیں تو اڈا اشارہ کدھر ہو رہے میرا اشارہ ہو رہے تو اسی اور گل کرن رہے ہو جنہیں تقریر کی تھی تقریر میں کی گئی صلح تو وہ بھی میں تو اندر ہے میری صلح مشروط ہے اور میں تے شرطاں دسنیاں نہیں وہ دساں گا تو ان کے لئے جے شرطاں ایک کو نہیں توڑ دی ہے جے شرطاں توڑیاں تو میں پھر تس کے رکھنا ہے میرا اختلاف ذاتی نہیں میرا منہجی اختلاف ہے منہج دے خلاف میرا کدی سکا پرا بھی ٹرے گا میں وہ دا بھی اختلاف کرانگا پچھلے سال ایک اور تقریر وہ تھے تقریر انہیں کی دیئے جنہتے چلیے تقریر کردہ کہندہ ہے حضرت خدیجہ دی عمر جدو نبی پاک نہ شادی ہوئی انہاں دی عمر سی 40 سال تے 45 سال دی عمر 40 تو 45 تک ساڑا میڈیکل کہندہ ہے عورت بانج ہو جاندی ہے دیکھو جی 40 سال دی عمر چوئی شادی 45 سال دی عمر بانج 5 سالاں وچ 4 بیٹیاں 2 بیٹے کمیں پیدا ہوئے عقل ہی نہیں ماندی تے پھر اگے بڑا پیڑا لفظ بولتا ہے آندھا وہ کو بغیرت مذہب ہی ہوئے گا جڑا کہے گا اتنے سخت لفظ کہتا رہی 5 سالاں میں 4 بیٹیاں 2 بیٹے نبی پاک دے کمیں پیدا ہو گیا حضرت خدیجہ جو لہذا اسی جو کہ وہ کہندہ ہے لہذا اسی جو کہنے ہیں ٹھیک ہے کہ نبی پاک علیہ السلام دی کو بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت خدیجہ دے بطن دے بھی چونے تے باقی بیٹیاں نہ دے پچھلے شوہر دے بھی چونے اے انہیں جناب تقریر کی دیوں میں انہوں اللہ نے موقع دیتا والٹن میں روتے بڑی وڈی کانفرنس میں اتھے گیا وہ جھوٹیا کسے زمانے دیا روایتیں پڑھ لے پہلا روایت کیڑی پیش کرن رہے ہیں حضرت خدیجہ دی شادی جدو نبی پاک نہ ہوئی کنی عمر عام مشہور ہے یہ 40 سال لیکن روایت جھوٹی ہے جھوٹی نہ حدیث ہے نہ قول صحابی نہ کسی شکاراوی دا قول محمد بن عمر واقدی دا قول ہے کذاب راوی متروک راوی وہ دا قول ہے کہ 40 سال عمر تے نبی پاک دی 5 سال حضرت خدیجہ دی 40 جدو نکاح ہویا جھوٹی روایت الذریۃ الطاہرہ للدولابی اے پڑھو ذرا پہلی جلد وچی جلدہ میں چھوٹی جلد تے کوئی جوزی نے صرف 2 دے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو جنہیں بھی تھلے راوی نے سارے تے سارے راوی شکانے حضرت عبداللہ بن عباس تو بیان کیتا جاندہ ہے کہ نبی پاک علیہ السلام دی شادی جو حضرت خدیجہ دے نال ہوئی ہے حضرت خدیجہ دی عمر سی 28 سال کنی عمر کون کہہ رہا ہے صحابی مستدرک حاکم پڑھو محمد بن اسحاق شکارات راوی وہ کہندے نے نبی پاک دی خدیجہ نو شادی ہوئی خدیجہ دی عمر 28 سال جھوٹا کہہ رہا ہے 40 صحابی سچا کہہ رہا ہے 28 ہن 40 مننا جے کہ 28 ساڈے سٹیجاں دے وچ 40 ہون ڈئی اللہ دے بندیو تحقیق کرو علماء کرام تحقیق کرو تے نالے ماشاءاللہ تے علاقہ ہی ہوئے اللہ تعالیٰ مغفر فرمائے درجات بلند فرمائے میرے شیخ مولانا محمد یا گوندلوی رحمت اللہ تعالی علیہ
اللہ انہاں دے درجات بلند فرما، جنہ ساری زندگی اللہ تیرے نبی دی حدیث دی حفاظت کیتی تے دفاع کیتا۔ کٹ بندے پیدا ہوندے نے، کٹ بندے پیدا ہوندے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ حضرات جس ویلے میں یہ بات کہی نا، انہیں کہے تھے کم خراب ہو گیا، انہیں پھر ایس سال تقریر کی تھی، انہیں کہا جی نبی پاک علیہ السلام دی عمر جو حضرت خدیجہ نہ شادی ہوئی ہے تے 25 سال ہے، تے جدوں آپ نے نبوت دا اعلان کیتا ہے اس ویلے آپ دی عمر 40 سال ہے، ہن 25 تے 15 40 ہو گئے۔ دیکھو جی ہے پہلے 4 سال اولاد نہ ہوئی، 15 دے وچوں پہلے 4 کڈو باقی رہ گئے 11، تے 11 دے وچوں باقی تھلے آ جو 5 سال کر لو، کیونکہ حضرت زینب دی شادی اعلان نبوت تو 5 سال پہلے ہوئی، 5 کر لو باقی رہ گئے 6۔ لو جی 6 سالاں دی لڑکی دا نکاح، یہ تے کوئی بغیرت مذہب ہی ہوئے گا جڑا کرے گا؟ ایتھے پھر لفظ بولیا، یہ بھی انہیں جھوٹ بولیا۔ نبی پاک علیہ السلام دی عمر نے کاویلے 25 نہیں بلکہ 21 سال۔ 25 سال والی قول اس سے متروک راوی دا قول ہے، محمد بن عمر واقدی کذاب راوی دا، تے 21 سال دی روایت طبرانی کبیر راوی اے دا بھی ایک متروک ہے، پر اے میں کیوں بیان کیتا ہے، او کیوں چھڑے ہے؟ او دی روایت صحیح 2 روایتاں دے خلاف آئی ہے، اے دی روایت دے خلاف کو صحیح آئی نہیں۔ چلو ایتھے میں متساہل محققین دا موقف اختیار کیتا ہے، چلو اینا کو لے لو۔ میں نے بہتے لوگ کیا اندر بڑا سخت ہے، چلو میں نرم ہو جانا، اب ایک لوگ میں اینا نرم ہو گیا جائے، متساہلین دا میں موقف لے لیا۔ لو ذرا بات توجہ فرما دے رہا آج بات توجہ۔ ہن 21 سال دی عمر اندر شادی ہوئی تے 21 تے کنے 40؟ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، اللہ بچے سلامت رکھے۔ نکا جا بچہ جواب دے رہا 19، اور 19 سال نے 19 سال جڑی میں بات پہلے عرض کر گیا، جڑا انہیں بات کہی ہے کہ پہلے 4 سال جڑے نے اور اولاد نہیں ہوئی ہے، بالکل انہیں جھوٹ بولے آئے، اور 19 سال باقی نے 19 سال باقی نے انہ دے اندر میرے پیغمبر دی اولاد ہوئی ہے، 4 بیٹیاں تے 2 بیٹے، حضرت قاسم تے عبداللہ جنہ دا لقب طیب تے طاہر، حضرت زینب تے حضرت حضرت رقیہ کلثوم تے سیدہ فاطمہ ہے، حضرت قاسم تو بعد زینب پیدا ہوئی ہے، قاسم بھی بچپن اندر فوت ہوئے، اور زینب بڑی بیٹی ہے، 1 سال 19 چو کر لو باقی 18 رہ گئے، اور 18 سال دی بچی دسو جوان ہے کہ نہیں؟ بولو جوان ہے کہ نہیں؟ 1984 دا جنگ اخبار پڑھو، ساڑھے ملک پاکستان دی 9 سال دی لڑکی ماں بنی ہے بچے دی۔ 1984 جنگ اخبار، ایک نہیں نٹ چیک کر لو نیتر تو انہوں کئی ایسیاں لبڑیاں نے، 18 تے بہت ہے، اس تو بھی 2-4 کٹا لو تا بھی عقل مندی ہے۔ 12-13 سال دیا بچیاں تے عام جوان ہو رہی ہیں، عام 12 سال تک تے عام جوان ہو رہی ہیں۔ اس واسطے میرے دوستاں تے ویراں پھر اعتراض کردہ ہے، کہندہ پھر ویکھو نا جے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی بیٹی ہوندی ہے، ویکھو جی نبی دی بیٹی ہے تے ابو آس کافر ہے، ابو لاس تے کارے تے میرے پیغمبر نے جدو نبوت دا اعلان کیتا تے نبی پاک نے طلاق کیوں نہ لئی؟ جے نبی دی بیٹی پاک ہوئے اور کافر پلید دے کر رہے، اینا انیانو اینا نہیں پتا کہ قرآن دا قانون کی ہے، مکہ مکرمہ دی زندگی دے اندر کافرات مسلمانہ دیاں شادیاں کرنیاں جائزاں، جدو مکہ مکرمہ تو مدینہ میرے نبی تشریف لے آئے نے، اس ویلے قرآن پاک سورہ الممتحنہ دی آیت یہ 10 نمبر ہے، اے مسلمانوں تواڈے کو جدو مومنہ عورتاں اپنے خامدہ تو مسلمانوں یانے تے خامدہ نو چھڑ کے آ گئیاں نے، انہاں نو واپس انہاں دے ورنہ لوٹ
لٹاؤ بلکہ انہاں تے حرام ہو گئیاں نے ہن انہاں دے حق مہر دے کے تے انہاں نو فارغ کر کے تے آپ انہاں نال نکاح کر لو اور جڑیاں تواڈے نکاح وے کافر عورتاں نے انہاں نو طلاقاں دے دیو اے جدوں ایت آئی ہے حضرت عمر دے کر 2 کافراں بیویاں نہ طلاق دے دیتی ہے اسی طرح اور بھی کئی صحابہ نے کافر عورتاں طلاق دیتی ہے ادھر سورۃ بقرہ دی آیت آ گئی اللہ ارشاد فرماندے نے ولا تنکحوا مشرکات حتی یؤمنن یہ لفظ نے سورت بقرہ تے آیت نمبر 221 آ گئی فرمایا تسی کسے مشرکہ عورت دینا نکاح نہیں کرنا جب تک کوئی ایمان نہ لے آوے حضرات قانون تے آیا مدینے دے اندر اعتراض کرنا اعتراض اے جدید مولانا اے جدید اعتراض ہو رہے ہیں جدید نیٹ چیک کریا کرو نا نیٹ تے بڑیاں تقریراں آ رہی ہیں جدید اعتراض کے اگر نبی دی بیٹی سی حضرت خدیجہ دے بطن چو جدو نبی پاک نے اعلان نبوت کیتا حضرت نے اپنی پاک بیٹی دی طلاق کافر پلید کو کیوں نہ لئی اور قرآن پڑھو توڑی ہوش ٹکانے آئے قرآن کہندہ مکے دی زندگی اندر کافران تے مسلمانہ دی نکاح جائے سن ہاں جدو حرام ہویا جی میں مولانا نے میدان بدر دا واقعہ بیان کیتا ہے نا اس ویلے نبی پاک نے کیا سی فدیہ واپس کر دیو ابو العاص تو جان دیا میری بیٹی نو کل دے واپس اس ویلے واپس بلا لے جدو حرمت دا حکم آیا اگر یہ اعتراض ہے کہ نبی نے اپنی بیٹی پھر واپس کیوں نہ لئی علیہ لئیے یہ بھی اعتراض دور ہویا میدان بدر تو بعد واپس بلا لئی اپنی بیٹی زینب رضی اللہ تعالی عنہ اللہ اکبر اور ایدے میں تو انہوں پہچان کروائیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے اہل بیت دی اور میں تھوڑا جا بیان کراں لمبی بات نہیں کرنی تھوڑا جا کر لگا اہل بیت نو مندہ کیڑائے اہل بیت دی بڑی عظیم شخصیت نے متفقن علیہ شخصیت نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت علی نو مندہ کیڑائے اور آئیے ذرا توجہ کریے میرے پیسے مسلم دے چاندہ میرے پیغمبر نے مدینے آئے نے تے حضرت علی دی ڈیوٹی لائی ہے جنیاں اچیاں قبرانے انانو ٹھا کے نیویاں کر دے شرع مقدار دے برابر کر دے شرع مقدار کیے نحو من شبر تقریباً 1 گٹ نحو چھوٹی گٹ دے قریب کو تھوڑا جا پتا فاصلہ ود کٹ ہوئے تقریباً گٹ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی ڈیوٹی لگی ہے اچھیاں قبرانوں نے ویاں کر دے حضرت علی دی ڈیوٹی لگی ہے جڑی تصویر نظر آوے میٹا دے جڑا بت نظر آدے توڑ دے پھر حضرت ایدی مسلم دے اندر موجود ہے جدوں حضرت علی دے دور خلافت ہے حضرت علی نے کوفے دے اندر ابو حیات اسدی رحمت اللہ علیہ تابی نے انہ دی ڈیوٹی لائی ہے آج تینوں میں اس کامتے کلن لگا جڑے کامتے میں نبی پاک نے کلے آسی میں نبی دا کاسے دا تو میرا کاسے دے جنیاں قبرہ اچیاں نے انہوں ٹھا کے نیویاں کر دے اور بات تیرا توجہ کرے آجے فرمایا جڑا بوتے توڑ دے جڑی تصویر نظر آوے مٹا دے اہل بیت نو منن والا کیڑا ہے جڑا تصویران دا قائل نہیں اے ردیسو تواڈے چوں بھی اگر کسے نے اپنے گھراں دے اندر تصویراں بلا وجہ لائیاں نے میرے دادے دی تصویر ہے میرے چاچے دی ہے خبردار اسی اہل بیت دے منن والے ہیں حضرت علی نے تصویرہ میرے نبی نے مٹوائیاں حضرت علی نے مٹوائیاں تسی تصویرہ مٹا دیو اہل حدیث نہ تصویرہ دے قائل نہیں کیونکہ نبی پاک قائل نہیں کیونکہ اہل بیت قائل نہیں نبی پاک اچھی قبر دے قائل نہیں اہل بیت اچھی قبر دے قائل نہیں اہل حدیث بھی اچھی قبر دے قائل اہل بیت دی عظیم شخصیت اچیاں قبرانوں نیویاں کرے
آکھن کے اچھی قبر بنانی تو قبر اچھی بنامے پکی بنامے آکھے مالے بیت نو مننا یا توکھا لے بیت نالا جب مننے تے عمل کر کے وخا آلے بیت جو کسے کدی پکی قبر وخا ہاں اگر بعد آلیاں بناتی ہو دی دلیل نہیں صحابہ دے دور ویچ جدو دین پورا چلدا سی اس ویلے وخا کسی آلے بیت دی قبر پکی کسی آلے بیت دے فرد دا بیان 10 پکی قبر تے پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کو سنن نبی داود پڑھ کے دیکھو حضرت علی جدو نماز پڑھ دینے تے ہاتھ کتھے بندے نے فوق سرہ اناف فوق علی سرہ نہیں تحت سرہ نہیں علی سرہ نہیں فوق سرہ سرہ ناف تو اچے اناف تو اچے ذرا بنو ذرا ایک منٹ پریکٹیکل تے کرو ذرا بنو اللہ تو سواب دے گا ناف تو اچے بننے اچے ذرا ناف تو اچے بنو ذرا کتھے نے وہ یا پسلیاں سینہ ہی ہے نا اب پسلیاں تو شروع ہو رہی ہیں سینے تے حضرت علی نماز پڑھ دیتے ہاتھ کتھے بندے بولو وہ آواز نہیں آئی پھر ذرا سارے بولو اللہ دی قسمیں تسی حضرت علی دی گل کرن دے میں ٹھنڈ پہن رہی ہے حضرت علی نماز پڑھ دے ہاتھ کتھے بندے اور تو علی نو ماننا ہے کہ میں ماننا جناب علی ہاتھ سی ہاں ابو داؤد دی روایت اگر ضعیف ہوئے تاں بھی ذمہ دار نہ ہوئے تاں بھی مجرم ابو داؤد آیت لیا ہونے پہ لئی نیا حضرت علی نماز پڑھ دیتے سینے تے بندے نے اہل حدیث نے کیا کہ نبی پاک نے سینے تے ہاتھ بندے نے اہل بیت نے سینے تے بندے تے اہل حدیث نے بھی سینے تے بندے نے پتہ چلیا کہ اہل بیت نو تے اہل حدیث مندے نے پھر انہاں دے بیٹے بڑے حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ جنہاں نے حضرت علی دا جنازہ پڑھایا نہیں حضرت علی نے کیا سی میں جدو فوت ہو جاں میری میت نو نواتو آکے تیار کرنا ایک شتر سوار آئے گا انہوں دے دینا جی شتر سوار آیا انہوں دیتا لوکاں کا جا کے ویکیا ہوتے خود حضرت علی آپ ہی آئے سن جھوٹ دی بھی کو حد ہوندی اللہ دی قسمیں کئی حداں بھی ٹپی میرا خیال جھوٹ بھی نہ تو پڑھا منگدا ہوئے گا اور میں توڑ تو ماڑا اور میں توڑ تو میں بڑا ہی جھوٹ سا بس تو ہی میرے بھی پیو نکلے ہو اتنا جھوٹ جے کتے ہے تو صحیح سندنا سانمی بخا دیو طبقات ابن سعد پڑھو طبقات تاریخ دمشق پڑھو سیر اعلام النبلا پڑھو حضرت علی دا جنازہ انہاں دے بڑے بیٹے امام حسن نے پڑھایا رضی اللہ تعالی کوفے دی جامعہ مسجد دے کول دفن کر کے مٹی برابر کی تھی کیونکہ اوڑے کوفی سے نا خارجی وہ حروری جڑے حرور آمر منشوب ہو گئے سن وہی آپ نو شہید کرنا لے سن کوفی کہتے کوئی آپ دی میت دی بے حرمتی نہ کرے باہر کٹ کے او جی دسو جے پھر حضرت علی دی قبر دسو کتھے دے کیوں تو انہوں دسیے تو کی پتہ ہے اجے تے کوفہ ہوئی ہے نا جدو حضرت امام حسن نے دسی اسی کیوں دسی ہے بس یہ نہیں دساں گے کوفے دی مسجد قریب ہے بس جنہ لفظ ہے انہیں ہی دساں گے ہن جڑی بات میں تہاڈی توجہ دلانا چاہنا وا حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہاں دا بیان سنیا جے بیان انہاں دا بیان سنن ترمذی تے سنن نسائی تے ابن ماجہ تے ابو داؤد مسند احمد تے ابن خزیمہ الکبریٰ باقی ہے انہاں دے اندر موجود ہے حضرت امام حسن دا سوال بیت ہے کہ نہیں بولو آل بیت دی ہاں بقول کئیاں دے امام معصوم نے حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہندے نے مینوں نبی پاک نے کوئی کلمے سکھائے نے اقولہم فی الفطر تاکہ میں انہاں نو فطرہ دی اندر پڑھا وہ کڑے کلمات نے اللہم اخدنی فی من ہدیت
عافیت وعافنی فی من عافیت وتولنی فی من تولیت وبارک لی فی ما آتیت وقنی شر ما قضیت فإنک تقضی ولا یقضی علیک انہ لا یذل من والیت ولا یعز من عادیت تبارکت ربنا وتعالیت۔ نبی پاک نے میں نے جملے کلمات دسے نے فطران دے اندر پڑھا، یعنی یہ دعائے قنوت ہے فطران دے اندر پڑھنے والی ہے، اور فطران دے اندر دعائے قنوت جڑی میرے پیغمبر نے سکھائی، امام اعظم نے سکھی، انہاں اہل بیت تک پہنچائی، اہل بیت نے اگے تابعین تک پہنچائی، انہوں نے محدثین تک پہنچائی، محدثین نے کتاباں میں درج فرمائی، جڑی دعا اہل بیت نے نبی پاک تو سکھی، دعائے قنوت جڑی سکھی انہاں اگے پہنچائی۔ آج جو دعائے قنوت اہل بیت والی اگر پڑھ دینے صرف اہل حدیث پڑھ دینے، دوسرے لوگ اللہم انا نستعینک ونستغفرک ونؤمن بک ونتوکل علیک، جاؤ پوری دنیا دے عالم کٹھے کرو، انہوں نے کوئی دعائے قنوت وطران میں پڑھنی میرے نبی تو ثابت کر دیو، تسی جننے بندے بیٹھے ہو تو انہوں سانے کلے کلے 5-5 کلو دیسی کی ہو دی مٹھائی دا ڈبا میں دیاں گا، یہ ثابت کر دیو انہوں۔ آل بیتیاں گلاں اسی منی ہیں تے دعوے دوسرے کرنا، اور تسی تے آل بیت والی دعائے قنوت بھی نہیں پڑھ دے، جڑی مولویاں دسیے کہ آئے وطران پڑھو او پڑھ دے ہو، اسی وطران میں چو پڑھ دے ہیں جڑی آل بیت نے دسی ہے۔ ہون دسو آل بیت نو منن والے کون نے؟ میرے خیال تسی ہن گئے ہو تھک تے میں تے جے شروع کیتا کام، ہن تے میں شروع ہون لگا کہ آل بیت نو مندے کیڑے نے؟ اللہ اکبر۔ چلو اور میں تو زیادہ نہیں تھکاندہ، بس 2-4 گلاں کر کے مکا دینا۔ یہ ساڑی دعوت ہی ہے وے، آجو آگے تحقیق کر لو کہ آل بیت نبی پاک دے پیچھے چلن والے ہونے تھے۔ ایک بات میں عرض کر لگا ماں، اللہ دی پسند نبی دی پسند، نبی دی پسند آل بیت دی پسند، آل بیت دی پسند اہل حدیث دی پسند۔ تو اسی کہو گے ہو کی سنیے، آل بیت نو اللہ نے ذات دیتا ہے، لیکن اس ذات نے انہوں صحابیت چو باہر نہیں کڑیا۔ صحابیت بہت بڑا درجہ ہے، بہت بڑا درجہ، اینا درجہ ہے اگر میرا ادنا صحابی 1.5 پا دانے یا 3 پا دانے اللہ دی راج خرچ کرے تے جڑا غیر صحابی ہے پہاڑ جنہ سونا خرچ کرے تے او دا سونا میرے صحابی دے 1.5 پا دانے دے ثواب نو رل نہیں سکتا۔ آل بیت جڑے صحابہ جنہ نبی پاک نو امام دی حالت ملاقات کی تھی وہ صحابی نے، کئیاں تے حضرت حسن و حسین دی صحابیت دا انکار کیتا ہے، لیکن اسی اہل حدیث ہاں، اسی انہیں صحابی نے، پاہمیں بچے نے نبی پاک نہ ملاقات، نبی پاک نو انہوں نے گلاں سیکھیاں، صحابی نے۔ اور بات رہا توجہ فرما دے رہا دے، عرض کر رہے ہم اے آل بیت نے، آل بیت نے، اور آل بیت کڑے نے اے صحابی نے، صحابہ دے بارے اللہ نے اصطلاح کڑی بولی ہے، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ انہاں تے راضی ہو گیا ہے، ہونا نہیں، ہو گیا ہے، اللہ اینا تے راضی ہو گیا، اے اللہ تے راضی ہو گئے نے، لیکن کئیانو اے اللہ دی اصطلاح پسند نہیں آئی۔ حضرات توجہ کرے آجے جنیاں محدثین کتاباں لکھیاں نے جتھے صحابی دی گل آئے گی رضی اللہ عنہ لکھن گے، لیکن کئیانو پسند نہ آئی، انہاں کہہ دیتا جتھے حضرت علی دا نام آوے، فاطمہ سنو حسین دا نام آوے، اوتھے اللہ دی اصطلاح پسند نہیں آئی، بلکہ اتھے کہہ دینے علیہ السلام۔ میں مانے تے باس نہیں کردہ، میں تے پسند دی گل کرنا،
ساڈی تے او پسند ہے جڑی نبی دی پسند ہے، نبی دی او پسند ہے جڑی رب دی پسند ہے۔ اللہ نے اس طرح صحابہ دے بارے کی بولی ہے رضی اللہ عنہ۔ اس طرح دی گل ہو گئی اور دعوت دی گل کر لگا۔ ساڈی دعوت کی ہے، دعوت بڑی پیاری، جماعت ہے بڑی نیاری، دعوت بڑی پیاری ہے، اے مسلک بڑا کمال، قرآن حدیثاں بڑھ بڑھ کے رلو اہل حدیث دے نال، قرآن حدیثاں بڑھ بڑھ کے رلو اہل حدیث دے نال، قرآن حدیثاں بڑھ بڑھ کے رلو اہل حدیث دے نال، پوجا دے لائق ہے ایک خدا، او حاجت روا او مشکل کشا، غوث بیو تے داتا بیو، غوث بیو تے داتا بیو، کائنات پوری دا راکھا بیو، کائنات پوری دا راکھا بیو، غوث بیو تے داتا بیو، کائنات پوری دا داتا بیو، غوث بیو تے داتا بیو، کائنات پوری دا راکھا بیو، ذات صفات چکلائے نہیں اس دی کوئی مثال، قرآن حدیثاں بڑھ بڑھ کے رلو اہل حدیث دے نال، دعوت بڑی پیاری، جماعت ہے بڑی نیاری، دعوت بڑی پیاری ہے مسلک بڑا کمال، قرآن حدیثاں بڑھ بڑھ کے رلو اہل حدیث دے نال، اسا مرشد منیا ایسا ہے، اسا مرشد منیا ایسا ہے، کوئی ہویا نہ اس جیسا ہے، اسا مرشد منیا ایسا ہے، کوئی ہویا نہ اس جیسا ہے، نال وہی الہی بول دائے، حق دے موتی رول دائے، نال وہی الہی بول دائے، حق دے موتی رول دائے، او دے آیا دیرے مٹ گئے، ہویا چانن بے مثال، قرآن حدیثاں بڑھ بڑھ کے رلو اہل حدیث دے نال، دعوت بڑی پیاری، جماعت ہے بڑی نیاری، دعوت بڑی پیاری ہے مسلک بڑا کمال، قرآن حدیثاں بڑھ بڑھ کے رلو اہل حدیث دے نال، کئیاں ہن گلتے گل کئیاں تک کوئی امامہ دی تقلید کرے، کوئی امامہ دی تقلید کرے، کوئی پیران دی پیادید کرے، سانو لوڑ نہیں اینا کاراں دی، سانو لوڑ نہیں اینا کاراں دی، پیاری سنت ہے سرکاراں دی، سانو لوڑ نہیں اینا کاراں دی، پیاری سنت ہے سرکاراں دی، سانو لوڑ نہیں اینا کاراں دی، پیاری سنت ہے سرکاراں دی، سانو لوڑ نہیں اینا کاراں دی، پیاری سنت ہے سرکاراں دی، سانو وکر ہے ایسے مسلک دی، جدی ملکی اللہ نال کال، قرآن حدیثاں پڑھ پڑھ کے رلو اہل حدیث دے نال، دعوت بڑی پیاری، جماعت ہے بڑی نیاری، دعوت بڑی پیاری ہے مسلک بڑا کمال، قرآن حدیثاں پڑھ پڑھ کے رلو اہل حدیث دے نال۔ ایک گل کر کے بس گل مکان لگا، حضرت علی رضی اللہ عنہ انہاں دے دوست سن محمد بن اشعث، انہاں دا بیٹا فوت ہو گیا، انہاں دا بیٹا فوت ہویا ہے،
تے بڑے غمزدہ نے تے بڑے روندے نے حضرت علی نے انہاں نو بات کہی ہے کتے لکھیا نہج البلاغہ دے اندر حضرت علی فرماندے نے اشعث اگر تو بے صبری کرے گا تے تیرے بیٹے واپس نہیں آ جانا جے صبر کرے گا تے اللہ تینو جنت عطا کر دے گا پتہ چلے جڑا بے صبری کردہ اہل بیت نو ماندہ جڑا ماتم کردہ جڑا پیٹاں کو ڈائی کردہ جڑا اپنے والا نو کھوندہ جڑا دو ہتھڑ ماردہ جڑا کوئی بھی کسے قسم دا مروجہ غیر مروجہ ماتم کردہ ہے او اہل بیت نو نہیں ماندہ اہل بیت نو کیڑا ماندہ جڑا مصیبت دے ویلے صبر کر کے دے صبر دے ذریعے اللہ دی مدد مانگدا ہے او اہل بیت نو ماندا ہے اس واسطے میں بڑے اختصار دے نال عرض کر دیتا ہے اہل بیت نو منن والے الحمدللہ اہل حدیث نے اس واسطے پائیو اگر تسی چاہندے ہو میں اللہ نو منن والا بنا اللہ نو صحیح جویں مننا ہے او طریقہ لباں نبی پاک نو جویں صحیح منن دا طریقہ ہے او لباں اہل بیت نو منن دا صحیح طریقہ او لباں اللہ دی قسم ہے وہ طریقہ تنو اہل حدیث تو ملے گا کیونکہ اہل حدیث تواڈے سامنے قرآن پڑھے گا حدیث پڑھے گا حوالے نال دے گا پھر تانوں کہے گا جے سمجھ نہ آوے پھر پوچھو پھر نہ آوے پھر پوچھو پھر سمجھ نہ آوے پھر پوچھو اہل حدیث اکے گا نہیں تھکے گا نہیں دوجیاں کولو ایک سوال کرو دوجا کرو اکھڑی کوہاڑی انگر پہ جان گے اگے 1.5 گھنٹہ ہوتے فلاں کوئی کردہ رہتے ہیں سمجھ نہیں آئی پھر پوچھنا آگے اہل حدیث تو انہوں یہ چیزاں لبن گیاں اللہ میرا توڑا حامی و ناصر ہوئے جنہ میرے دوستاں ویراں بھائی آسن چیمہ صاحب وقاص صاحب میں کئی دوستان دے نام تو واقف نہیں اللہ انہاں میرے سارے نوجوان پائیاں دی محنت کاوش اپنی بارگ وچ اللہ قبول و منظور فرمائے میرے پیاریو میں آغاز اندر عرض کیتا سی میں جو بیان کیتا ہے میرے بیان تے کسے میرے پائی نو کوئی اعتراض کوئی اشکال پیدا ہویا ہوئے کھلے دل سوال کر سکتے ہو تُسی یہ نہ سوچیا جے میرا فلانے مسلک نہ تعلق ہے فلان فرقے نہ تعلق ہے میرا تعلق نبی پاک دے کلمے نالے جنہیں کلمہ پڑھ لیا ہو میرا پرا ہے وہ تسی سارے میرے پرا بیٹھے ہو جتھے تو انہوں کوئی اعتراض توڑے ذہن آیا کھلے دل کرو اور نال میں تو انہوں قسم دعان لگا رب دی کیونکہ قسم دعانا جائز ہے صحیح بخاری چاہندہ ہے حضرت زینب نے قسم دعائی سے اپنے ابو نو ابو جی تو انہوں قسم لگے نہ آؤ میرا بیٹا فوت ہو ہنڈے آؤ قسم دعانی جائز ہے میں تو انہوں اللہ دی ویکھو نا میں جڑی گال کر رہے نال حوالہ دے رہا میں تو انہوں قسم دے کے کہنا جے تسی شک لے کے کرانے جاؤ جڑی گال کرنی جے ایتھے جڑا شک پیدا ہو جے ایتھے انہیں کرو ہن تواڈے ذہن چاہے گا مولوی صاحب اسی ان پڑھ بندے ہیں تسی مولوی ہن سانوں کی پتہ ہے اسی تے دوجیاں پوچھاں کوئی گل نہیں تو انہوں موقع دینا کل پرسوں چوتھ مہینے نو دون پوچھ لو پھر بھی جے تو انہوں کوئی شک پاوے نا سیڑھی بن گئی محمدی سیڑھی ہو سارے سیال کوٹا لے آئے نے انہاں کو اللہ تعالیٰ انہاں توفیق دے نیٹ تے بھی چاڑ دین کرن چاڑ دیو گے ویکھ لو محمدی والے ہن جواب نہیں دیندے پے یار ہاں انہاں جلدی چاڑ نہیں جے نیٹ تے اور نیٹ تے گھمن ڈے نے اعتراض کہ نبی پاک دیاں بیوی بیٹیاں نہیں تے تسی ہن سلو چاڑو تے گل ٹھیک نہیں انہوں جلدی چاڑ دو نیٹ تے انہاں نیٹ تو لو یا انہاں کو سی ڈی لو یا اپنے موبائل اندر ریکارڈ کراؤ میمری چ او آپ بیان میرا سنو بار بار سنو پھر سنو پھر سنو پھر سنو جتھے جتھے تہاڈا دل کردا جڑے پہلے بیت تے اعتراض کردے فلانا نہیں تے فلانا انہاں سناؤ جڑا کوئی اعتراض ہوے میرا نمبر میرے بھائیاں تو لے لو نمبر لے کے تے میرے نہ گل کرا دیو وہ کہن نہیں اساں سب نہیں بہ کے گل کرنی ہے اللہ دی قسم میں ہنس کے قبول کراں گا جے میرا کو پرا میں نو کہے کہ اسی بھی لے انہیں تے تسی بھی آ رہے ہو بہ کے گل کرنی ہے میرے پرا ذمہ دار میں نو فون کر غیر ذمہ دار کس دے فون تے میں نہیں ہونا ذمہ دار میرا پرا کو فون کرے پھر گل لے وہ نہ میں ہمیں کسی دے آ کے میں کسی پنڈ میں جا کے فطور پاؤں یہ کی طریقہ ہے اس واسطے میرا ذمہ دار کو پرا فون کرے بھائی تو بہ کے گل کرنو اس مسئلے تے تیار نے آؤ انشاءاللہ
جو میں بیان کیتا ہے میں اج بھی ذمہ دار، کل بھی ذمہ دار، پرسوں بھی ذمہ دار۔ نبی پاک دے اہل بیت صرف 4 نہیں، جڑا صرف 4 کہے قرآن دا منکر، حدیث دا منکر، اللہ دا منکر، نبی دا منکر، صرف 4 نہیں، نبی پاک دے اہل بیت دا میں تانوں پہچان کروائی ہے۔ جڑا نبی دے اہل بیت وچ آ گیا او تن پا کے اللہ میرا تہاڈا حامی و ناصر ہوئے۔ ہن میں پھر تانوں موقع دینا، کسی میرے بھرا دا کوئی سوال اعتراض ہے تے کرو۔ تو پھر ہن تساں دعا کرنی ہے، جنہیں بیمار نے انہاں واسطے بالخصوص میں تہاڈے اگے درخواست کر لگا، بھراواں اگے، جواناں اگے، بچیاں اگے، بزرگاں اگے، ماما بھیناں اگے، میرے والد گرامی جنہ دی محنت دا ثمرہ میرے رب دی رحمت ہوئی، اج میں تہاڈے سامنے بیٹھ کے بیان کر رہا۔ میرے والد صاحب نے بچپن دے اندر نہ جدوں سکولے پڑھنا مینوں 4 سپارے ترجمہ پڑھایا قرآن دا، تے والد گرامی ایک نظر انہاں دی بینائی چلی گئی جوانی چ، ایک ایسی مطالعہ بڑا سی۔ مولانا میں مدرسے داخل بعد ہویا، میں 2.25 سال مدرسے داخل ہون تو پہلا جمعہ پڑھاندا رہا مستقل۔ یہ نہیں کہ ایک اتھے تے اتھے نہیں، ایک جگہ تے مستقل تے جتے مستقل پڑھائیے مضمون ہر جمعے بدل کے ہوندا ہے۔ تے میرے والد صاحب محنت کراندے ہوندے سن۔ اللہ تعالیٰ میرے والد صاحب نو صحت دے دے۔ انہاں دی جڑی ایک نظر سی نا اس وقت تو بھی ختم ہو گیا، اس وقت بالکل بینائی تو محروم نے، آنکھ اندر زخم ہو گیا ہے۔ بہت تک میں پچھلے دن آپریشن بھی کروایا، 5-7 دن ہو گئے نے۔ انہوں نے کہا جی سوراخ ہو گیا، خزایا ہو رہی ہے۔ وہ مینوں پنجابی چوں نہ کیا بھی انجی سمجھ لو جویں ٹوپ نو پینچر لائی دا، اساں پینچر لانا ہے۔ وہ مشین دے ذریعے کمپیوٹر دی انہاں اکھ دے اندر ٹانکے بھی لائے نے، لیکن نظر پھر نہیں۔ تکلیف اس طرح ہے، جڑا بھی کوئی ڈراس پانے ہاں وہی پتہ نہیں کی وجہ رکشن کر جاندا ہے۔ تے ہن تے گولیاں ٹیکیاں والی آئے ہیں، چلو زخم خشک ہو گئے۔ اللہ کو دعا کریا جے اللہ میرے والد گرامی نو نظر دی بینائی نصیب فرمائے۔ وہ زیادہ ہن کئی دفعہ رون لگ پیندے نے، کچھ بڑھاپا بھی ہے، رون اس واسطے لگ پیندے نے جڑے لوگ کتاباں دے دوست نے نا، انہوں نے پتہ ہے جڑا مزہ کتاب دی یاری چ کسے بندے دی یاری چ بھی نہیں۔ کتاب دی ایک دوستی انوکھی دوستی ہے، تے انہاں دا کم سی بڑھاپا بھی آ گیا، مولانا مطالعہ نہیں سن چھڑ دے، ہن تک مطالعہ کرتے رہے۔ ہن انہوں نے سب تو زیادہ افسوس یہ میرا مطالعہ چھٹ گیا ہے۔ اللہ کے دعا کرے آجے اللہ انہوں نے بینائی نصیب فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اللہم اشف مرضانا ومرضى المسلمین۔ یا اللہ بیماروں کو صحت کامل عاجل عطا فرما، دکھیاں دے دکھاں نو دور فرما، پریشان لوگاں دیاں پریشانیاں دور فرما، تنگ دستاں دیاں تنگ دستیاں دور فرما۔ اللہ دل دیاں نیک خواہشات پوریاں فرما، اپنے کر بیت اللہ دیاں بار بار زیارت نصیب فرما، دنیا آخرت دیاں پلائیاں نہ مالا مال فرما۔ اللہ ساڑے چو سارے اختلافات مسلمانہ چو دور کر کے اتحاد دی زندگی دے، اللہ اتفاق دی زندگی دے۔ یا اللہ ہر مسلمان نو قرآن و سنت غور کر کے جڑا صحیح مسئلہ نو اپنان دی، جڑا غلط چھڈن دی توفیق دے۔ اللہ اپنی رحمت دینا، اپنے فضل دینا، ساڑھے آستے اس پروگرام نو، اس کانفرنس نو لوگاں واسطے مشعل راہ بنا، اللہ لوگاں واسطے ہدایت دا ذریعہ بنا، اللہ میرے سمیت سب دی اصلاح دا ذریعہ بنا۔ صلی اللہ علی النبی وآلہ وصحبہ۔ ہاں بڑا اچھا لقمہ دیتا ہے۔ اولاد واسطے بھی دعا کرنا، جنہاں بھائیاں کول میریاں پہنا کول اولاد نہیں، میرے اللہ خزانہ تیرے کول ہے۔ اللہ ساڑا ایمان ہی، سانو تیری ذات دی قسم ہے، تیریاں صفتاں دی قسم ہے، ساڑا ایمان ہی۔ اولاد تیرے اختیار چھے، اولاد دینا نہ دینا تیرے اختیار چھے۔ اللہ کسی دا اختیار نہیں، اختیار تیرا ہے۔ دعائیاں ایک بہانہ نے، اختیار تیرا ہے۔ یا اللہ جنہاں کو اولاد نہیں نیک اولاد دے دے، جنہاں نو بیٹیاں دیتیاں نہیں نیک بیٹے دے دے، تے جنہاں نو اولاد دیتیاں نیک تے فرما بردار بنا دے۔ اللہ نیک تے فرما بردار بنا دے۔ اللہ اس مٹھے میوے نو تو کسے نو محروم نہ کریں، سب نو نصیب فرما۔ صلی اللہ علی النبی وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔